السلام علیکم سامعین، 7 ربیع الاول اور 22 ستمبر ہے۔ عنوان ہے قرآن کریم حفظ اور ناظرہ پڑھانے کا طریقہ۔ دراصل 2 دن پہلے جامعہ رحمت گھگرولی سہارنپور میں تدریب المعلمین کیمپ لگا تھا، جہاں ماشاءاللہ سہارنپور اور دہرادون کے 100 سے زیادہ مدارس کے ذمہ داران اور مدرسین نے شرکت کی تھی۔ یہاں ام المدارس دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور سمیت بڑے اداروں کے ذمہ داران بھی تشریف لائے تھے۔ انہی کی موجودگی میں مظاہر العلوم سہارنپور کے شعبہ تجوید کے استاد مولانا قاری مسعود فلاحی مظاہری نے اس طریقے کو تفصیل سے سمجھایا ہے۔ یہ 1 سوا گھنٹے کی ویڈیو ہے، آپ مکمل ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تاخیر در تاخیر ہوتی جا رہی ہے اور وقت بھی بہت سارا استعمال ہوگا۔ آج کے پروگرام سے متعلق تمام تمہیدی کلمات کو ختم کرتے ہوئے آج کے پروگرام سے متعلق موٹی موٹی چند باتیں جن پر بات کرنی ہے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ ناظرہ نورانی قاعدہ پڑھانے کا طریقہ۔ نمبر 2 حفظ پڑھانے کا طریقہ۔ نمبر 3 بعض قرآنی کلمات اور ان کی درست ادا کا طریقہ۔ نمبر 4 بعض اہم کتب اور ان کتب کی رہنمائی۔ نمبر 5 نورانی قاعدہ پڑھانے سے متعلق ایک اہم کتاب کی طرف آپ لوگوں کی توجہ اور اس کے چند اقتباسات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں اور اسی طریقے سے بہت سارے نپے الفاظ ادبی الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ انشاءاللہ سادہ اور آسان زبان میں آپ حضرات سے گفتگو کی جائے گی۔ چند مضامین ہیں، وہ مضامین معلوم نہیں آپ کی فائل میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک فائل ہے ناظرہ سے متعلق ہدایات۔ اگر آپ کے پاس ہو، آپ کی فائل میں وہ مضمون موجود ہو ناظرہ سے متعلق ہدایات، تو آپ اس کو نکال لیجئے گا، اور اگر موجود نہیں ہیں تو پھر میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اس کو بیان کر رہا ہوں اور آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ آج کا یہ پروگرام بڑی اہمیت اور معنویت کا حامل ہے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا قاری شفیق صاحب اور اسی طریقے سے حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی دامت برکاتہم آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کی اہمیت اور اس کی افادیت بیان کر چکے ہیں، آپ کو بتا چکے ہیں۔ ان پروگرام کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ عام طور سے ہمارے یہاں جب کوئی شعبہ تجوید سے یا دیگر شعبوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پڑھنے اور پڑھانے کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ ابھی شعبان کے مہینے میں جب تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، امتحانات سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، پورا سال جو تعلیمی زندگی کا گزرا وہ اتنا ہے کہ آپ حضرات جیسے اب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسٹیج کی جانب رخ کر کے اور استاذ کا رخ آپ کی جانب، اور جب پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے صرف 1 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے رمضان کا عام طور سے، تو بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو طالب علم پڑھنے والا آج ادھر منہ کر کے بیٹھا تھا وہ اب ادھر منہ کر کے بیٹھ گیا۔ اس درمیان اس کو پڑھانے کا تجربہ، اس کی ذمہ داریاں اور اس کا احساس وہ نہیں ہو پاتا۔ ان پروگرام کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے۔ تو اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع ہے کہ کتب خانوں پر بہت سے قاعدے دستیاب ہیں۔ آپ حضرات اس قاعدے کا انتخاب کریں جس میں قرآنی کلمات کا استعمال خوب ہوا ہو۔ رحمانی قاعدہ، ہردوئی والا قاعدہ، ارشادی قاعدہ، نورانی قاعدہ، سبحانی قاعدہ، رحیمی قاعدہ، اس کے علاوہ نامعلوم اب کتنے سارے قاعدوں کی بھرمار ہے، وہ تمام کے تمام قاعدے موجود ہیں۔
بچوں کا تحفہ نامی ایک قاعدہ موجود ہے، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی ملتا ہے، وہ بھی بہت سارے مکاتب میں کم سے کم بچوں کا تحفہ نامی جو ایک نورانی قاعدہ ہے وہ تقریباً کئی سو مدارس میں اس کو کئی سو مکاتب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بندے کی ناقص رائے میں ایک قاعدہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کی مقتدر شخصیت حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیر سرپرستی ایک مکتب تعلیم القرآن سے ہے۔ اس کے علماء کرام نے کئی سال کی جد و جہد کے بعد وہ نورانی قاعدہ جو عام طور سے مشہور ہے اسی کو پڑھانے کا طریقہ ترتیب دیا ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں جن کی زبان بھی صاف نہیں ہے، تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بچہ مدرسہ اور مکتب کے حال سے بھی واقف نہیں ہے۔ وہ ابھی والدین کی ممتا اور محبت سے نکل کر ایک نامانوس ماحول میں آیا، سب اجنبی ہیں۔ اب استاذ کے لیے جسمانی سزا کسی بھی طرح درست نہیں، صبر و ضبط کی از حد ضرورت ہوگی، اور اس وقت استاذ کو ایک ماں کی محبت کا نمونہ پیش کر کے دکھانا ہوگا۔ بچوں کو کہانیاں سننے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو اسلامی کہانیاں اور اسلامی واقعات سنا کر ان کو اپنے سے مانوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں تھوڑی سی بات، جو مضمون ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس مضمون کو تھوڑی دیر کے لیے ہم روک دیتے ہیں اور ایک دوسرے مضمون کو آپ حضرات سے روبرو کراتے ہیں۔ وہ مضمون اس طریقے سے ہے کہ ہمارے سامنے جو اس وقت نورانی قاعدہ موجود ہے، عام طور سے اب ہردوئی والا قاعدہ چلنے لگا، اور ہردوئی والا قاعدہ چونکہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اصل جو نورانی قاعدہ تھا اس نورانی قاعدے کو پڑھا اور اس کے بہت پرانے 100 سال پرانے نسخے منگائے، اور ان کو منگانے کے بعد اثر نو ایک نیا قاعدہ اس میں کچھ مثالوں کا اضافہ کیا، تھوڑی سی ترتیب میں عدل بدل کی، اور وہ نورانی قاعدہ ہردوئی والے قاعدے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور گجرات کے مشہور مدرسہ جامعہ ہانسوٹ میں اس کی تدریب بھی کی جاتی ہے۔ وہی ہردوئی والا قاعدہ، وہی قاعدہ اب ہمارے سامنے ہردوئی والے قاعدے کی شکل میں موجود ہے۔ میرے سامنے قاری حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی معرفت مجھے ایک قاعدہ موصول ہوا۔ قاری حنیف صاحب ہیں، گوگوان کے رہنے والے، اور خانقاہ رائے پور کے مدرسے کے استاذ تجوید و قرات۔ وہ ایک نورانی قاعدہ موصول ہوا۔ آپ حضرات یقین نہیں کریں گے کہ حضرت مولانا نور محمد صاحب لدھیانوی، انہوں نے سب سے پہلے یہ نورانی قاعدہ مرتب فرمایا تھا۔ مظاہر علوم کے فاضل تھے، جنگ آزادی میں بھی ان کے کارنامے موجود ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں اب سے تقریباً 120-25 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت یہ نورانی قاعدہ تقریباً 44 مرتبہ چھپ چکا تھا۔ اس وقت وہ لکھتے ہیں کہ یہ نورانی قاعدہ پڑھانے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو پڑھانے کے لیے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے درخواست کی، خاص طور سے خانقاہ رائے پور کے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے، تو انہوں نے وہ قاعدہ، وہ ایک نیا یہ سمجھ لیجئے، آج ہم جس پروگرام، جس عنوان کے تحت یہاں موجود ہیں، تدریب المعلمین کے عنوان سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تدریب المعلمین پر حضرت مولانا نور محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تدریب المعلمین ہے، نورانی قاعدہ پڑھانے کا جو طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا، اس سے عمدہ، اس سے مناسب نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس موجود ہے، آپ حضرات کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے، دوسرا حصہ انتظام سے متعلق ہے، یعنی جو مدارس کے ذمہ داران ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے لیے بھی اس میں رہبری اور رہنمائی موجود ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات کہیں سے آپ حضرات کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ حضرات دیکھیں گے کہ کس انداز سے، کہیں انداز ڈانٹ ڈپٹ کا بھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اندر ایک کڑھن ہے، اس کڑھن میں وہ الفاظ ایسے لکھے گئے ہیں۔ اس میں پہلی فصل بیان کی ہے کہ بچوں کو کب سے تعلیم شروع کرائی جائے۔
بچہ پیدائش کے بعد آنکھ کھولتے ہی ہر ایک چیز کو غور اور تعجب کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر قسم کی آوازوں کو سنتا ہے۔ وہ ابھی نیا نیا اس عالم میں آیا ہے، اس لیے اس کی نظروں میں ہر ایک معمولی چیز ایک عجیب و غریب عجائب خانے سے کم نہیں۔ ہر ایک چیز کو دیکھ کر اور ہر قسم کی آواز کو سن کر اس کو تعجب اور حیرت، ہر چیز کے معلوم کرنے کی اس کو خواہش اور رغبت ہوتی ہے۔ بار بار ہر ایک چیز کو دیکھنے اور سننے سے ہر ایک چیز کا مقابلہ کرنا اور سوچنا، سمجھنا، یاد رکھنا شروع کرتا ہے۔ والدہ اس کی استانی ہوتی، جو بچے کو قدرتی اور فطرتی طور پر تعلیم دیتی، جس کا یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تین چار سال میں کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، اپنی مادری زبان ہر چیز سیکھ جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں حضرت، ایسے واقف بچے کو اگر کسی معلم نے 3-4 سال کے عرصے میں صحت کے ساتھ قرآن مجید بھی حفظ نہ کرایا تو کتنا افسوس کا مقام ہے۔ اگر معلم قدرتی طور پر اور فطرتی طور پر تعلیم دیں تو بہت جلد ترقی اور استعداد ہو۔ قدرتی اور فطرتی تعلیم اس طرح پر ہے کہ ہر ایک چیز کو کئی دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں سکھایا جائے۔ دیکھو 3-4 برس کا بچہ جو روز مرہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور اس کی صورت بچے کے ذہن میں خوب یاد ہو گئی، اگر اس کا باپ کہیں 2-4 ماہ سفر میں رہ کر واپس آوے تو بچہ اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے، بخلاف اب یہ سننے کی بات ہے کہ بخلاف اس کے کہ آج صبح کا یاد کیا ہوا سبق بچہ شام تک بھول جاتا ہے، تو کہیں تو کمی ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ ہر چیز کو، وہ یہ بھی پہچانتا کہ یہ دادی ہے، یہ نانی ہے، یہ ماما ہے، یہ خالہ ہے، یہ بھائی ہے، یہ باجی ہے، یہ بھائی جان، سب کو پہچاننا ہے۔ اگر اس کو یاد نہیں ہے تو سبق اس کو جو صبح سنایا تھا وہ شام تک یاد نہیں ہے۔ حضرت اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اکثر معلم لکھتے ہیں کہ یہ فصل لکھنے کی ضرورت بہت شدت کے ساتھ پیش آئی کہ اکثر معلم جو خود طریقہ تعلیم سے ناواقف ہوتے ہیں، اپنی جہالت چھپانے کے لیے بچوں پر الزام لگایا کرتے ہیں کہ یہ لڑکے بالکل غبی اور کن ذہن ہیں۔ ہاں، آگے سوالیہ انداز میں کیا، ہاں بچے کو اگر کن ذہن ہیں تو ہم کون سے تعلیم یافتہ بچوں کے استاذ ہیں؟ ہم بھی تو کن ذہن بچوں کے استاذ ہیں، یعنی ہماری تعلیم کے بدولت وہ کن ذہن ہو گئے۔ جیسے اب حضرت ایک نفسیاتی طور پر ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جیسے پیدائش کے وقت کوئی بچہ شاذ و نادر ہی اندھا لولا لنگڑا ہوتا، اسی طرح شاذ و نادر ہی کوئی بچہ کن ذہن بھی ہوتا ہے، مگر اس کے کیا معنی ہے کہ بعض معلموں کے اکثر شاگرد غبی اور کن ذہن ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے جسے وہ خود نہیں سمجھتے اور سمجھانے سے برا مانتے ہیں۔ اس طریقے سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں اور حضرت نے اس میں اردو پڑھنے کا طریقہ، حساب کا طریقہ اور ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ اگر اس پوری کتاب کو اگر پڑھ دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم یہ کہتے ہوئے اٹھیں کہ آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے، آج کے زمانے میں ان تمام چیزوں پر عمل ممکن نہیں ہے۔ لیکن آخر میں حضرت یوں بھی لکھتے ہیں کہ کوئی یوں سمجھتا ہو کہ یہ تمام چیزیں اس زمانے 100 سال پہلے لکھتے ہیں جب بہت سختی کا زمانہ تھا، اس وقت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ آج کے زمانے میں یہ ممکن نہیں ہے تو کہتے ہیں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آئیں ہمارے مدرسے میں اور ہماری تعلیم کا حال دیکھیں، ہمارے بچوں کو بلا کر ان کا پڑھوا کر سنیں، اور ہم بنا پٹائی بنا ڈانٹ ڈپٹ کے بچوں کو پڑھا کر دکھاتے ہیں اور چیلنج کے ساتھ سب کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ حضرت لکھ رہے ہیں 100 سال سے پہلے، 100 سال سے پہلے یہ لکھا گیا۔ تو آج کا زمانہ اور اس وقت کے زمانے میں ہم موازنہ بھی کر سکتے ہیں اور حالات کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت نے کچھ اشعار میں بھی توجہ دلائی ہے، اساتذہ کے لیے، معلمین کے لیے لکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ ان کی حالت دیکھ کر، ان کی رغبت دیکھ کر، ان کی لیاقت دیکھ کر، ناتوانی جسم کی اعضاء کی طاقت دیکھ کر، پھول سے خوش رنگ چہروں کی نزاکت دیکھ کر، وہ پریشانی طبیعت کی توجہ کی کمی، بھولی بھولی ان کی باتوں کی حماقت دیکھ کر۔ عجیب چیزیں لکھی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کام کرتے ہیں بڑا مل جائے شاباشی اگر، حوصلہ افزائی بھی بچوں کی ہونی چاہیے۔ لکھتے ہیں
کہ کام کرتے ہیں بڑا مل جائے شاباشی اگر، اور شرماتے ہیں وہ لعنت ملامت دیکھ کر، کھیل کی باتوں میں وہ تعلیم پاتے ہیں عجب، آزما لو پہلے پھر دینا شہادت دیکھ کر، خشک تعلیم و تعلم کو نہیں کرتے قبول، خشک تعلیم و تعلم کو نہیں کرتے قبول، بیٹھے بیٹھے ایک ہی حالت میں ہوتے ہیں ملول۔ بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، اگر ساری چیزیں پڑھائیں گے تو شام ہو جائے گی۔ اپنی اصل جو چیز ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس میں نورانی قاعدے میں، یہ جو تعلیم المعلمین کے نام سے ہے، اس میں نورانی قاعدے میں سب سے پہلی تختی پڑھانے کا طریقہ، مرکبات کی تختی پڑھانے کا طریقہ، اور اسی طریقے سے حروف مقطعات کو پڑھانے کا طریقہ، حرکات والی تختی، تنوین والی تختی، اور اسی طریقے سے کھڑا زبر والی تختی، اور مرکب حرف جو آگے آتے ہیں ہجے والی تختی، مد کی تختی، تمام چیزوں کے پڑھانے کی ترتیب اور طریقہ اس میں موجود ہے۔ آپ تمام حضرات دعا فرمائیں، حضرات اکابرین کی دعاؤں کو چاہتے ان کی توجہ کہ انشاءاللہ یہ کتاب اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، قاری حنیف صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی اس پر کام شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد آپ حضرات کی خدمت میں چھپ کر انشاءاللہ آئے گا۔ ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، حضرت قاری مسرور صاحب رحیمی دامت برکاتہم جو استاذ ہیں خانقاہ رحیمی رائے پور کے، وہ جمعیت القراء الہند کے نام سے جو تنظیم انہوں نے قائم کی ہے، اسی کے تحت ایسی نایاب کتابوں کے شائع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ عن قریب انشاءاللہ یہ کتاب جو نایاب تھی ہندوستان میں ایک ہی مرتبہ چھپی، انشاءاللہ وہ بھی چھپ کر امید ہے کہ اسی مہینہ آ جائے گی۔ پھر انشاءاللہ اس کتاب پر کام شروع کیا جائے گا۔ کام شروع ہو گیا لیکن وقت لگتے لگتے بہت سارا لگ جاتا ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوئے جو محنت کی ترتیب ہے، کن کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے؟ نمبر 1 تعوذ اور تسمیہ کی صحیح ادائیگی، نمبر 2 مفرد حروف کی شناخت، نمبر 3 مرکب حرفوں کی شناخت، نمبر 4 حروف کی صحیح ادائیگی، نمبر 5 حرکات کی شناخت، نمبر 6 تنوین کی شناخت، نمبر 7 کھڑی حرکات کی شناخت، نمبر 8 حروف مدہ ولین کی پہچان، نمبر 9 جزم، نمبر 10 تشدید وغیرہ کی پہچان۔ ان چیزوں یہ 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، بہت مختصر انداز میں یہ 10 کی 10 چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس مضمون میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ ناظرہ پڑھانے کی ترتیب ہے۔ عام طور سے ہم ناظرہ پڑھانے کے لیے ایک چیز ابھی بیان کر رہے تھے حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی کہ ہمیں حالات حاضرہ کے مطابق اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ پرانا جو طریقہ تعلیم ہے، اسکولوں میں جو طریقہ تعلیم چلتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ان کو کھیل کھیل میں حروف تہجی ABCD A to Z تک سکھا دیتے ہیں، کھیل کھیل میں کھلا بھی رہے ہیں اور ان کو ABCD کی مشق بھی کرا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک چیز اپنے اس مضمون کا صرف ایک اقتباس پڑھتا ہوں، اور اقتباس کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ حفظ کے طریقے کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک غلط طریقہ، بعض اساتذہ صرف 1-2 مرتبہ الف با تا سا کہلوا دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ایک درسگاہ میں ایک استاذ کے پاس اگر تقریباً 30 سے 35 طلبہ ہیں، اور ان 35 طلبہ میں سے اگر 10 طلبہ ناظرہ کے ہیں، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے استاذ سنتے ہیں حفظ والے طلبہ کا سبق، پھر سنتے ہیں حفظ والے طلبہ کا سبقاً پارہ، اس کے بعد نمبر آتا ہے ان غریبوں کا جو صبح سے 3 یا 4 یا 3.5 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، خالی جن کا کوئی کام نہیں ہے، اور ان کے پاس جو کام استاذ نے ان کو کل دیا تھا وہ تھا الف با تا سا، 4 حرف اور 3 گھنٹے۔ یہ بچہ اب کیا کرے گا؟ 3 گھنٹے ان چار حرفوں میں بیٹھا رہے گا، کیا کرے گا؟ یقینی بات ہے کہ یہ کسی کے ساتھ چھیڑ کرے گا، کسی کے مارے گا، کسی کی ٹوپی چھینے گا، کسی کے ساتھ کچھ کرے گا۔ تو یہ طریقہ، اسی طریقے کی طرف توجہ دلائی کہ بعض اساتذہ صرف 1-2 مرتبہ الف با تا سا کہلوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ یاد کرو۔ اب چھٹی تک یہ مسکین خالی بیٹھا ہوا ہے، چونکہ اجنبی ماحول میں آیا ہے تو کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی شرارت کرتا ہے، کبھی پانی پیشاب کی چھٹی لیتا ہے۔ اب وہ بچہ ان 4 حروف کو لے کر ایک لمبے وقت تک کیسے مشغول رہ سکتا ہے؟ اساتذہ کا یہ طریقہ ایک طریقے سے قید و بند کا سا ہے، تعلیم نہیں ہے۔ یاد رہے کہ وقت بچے کا قیمتی سرمایہ، اور اس کو مفید تر بنانا اور استاذ اور ذمہ داران مدرسہ کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں بات بیان کر دوں
مولانا حضرت صدر محترم مولانا محمد عاقل صاحب جامعہ بدرالعلوم کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کی جانب توجہ دی، اور توجہ دینے کے بعد پورے مدرسے میں انہوں نے فکر لینے کے بعد یہ طریقہ ایجاد کیا کہ جو بچے ناظرہ میں رہتے ہیں ان کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، کام کم ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ صبح کے 2 گھنٹے ان کے وہ تو ہوتے ہیں قرآنی تعلیم کے، وہی نورانی قاعدہ یا ناظرہ چل رہا ہے تو ناظرہ، اتنا ہی وقت چاہیے ان کو۔ اس کے علاوہ بقیہ جو وقت بچتا ہے اس تمام کے تمام وقت کو عصری علوم کے لیے انہوں نے فارغ کر دیا۔ روزانہ 1 گھنٹہ انگلش کے لیے، روزانہ 1 گھنٹہ ہندی کے لیے، روزانہ 1 گھنٹہ دوسری جو چیزیں ہیں ان تمام علوم کے لیے، اردو کے لیے بھی۔ تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے مدارس میں سمجھتا ہوں کہ بچے بہت جلد ترقی کریں گے، اور وہ جو وقت 3 گھنٹے کا 3.5 گھنٹے کا جو ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، وہ کسی کام میں استعمال ہو جائے گا۔ ایک چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، قاعدہ مکمل ہونے کے بعد ناظم تعلیمات یا جو بھی مدرسے کے ذمہ دار ہوں ان کے پاس جانچ کرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ناظم تعلیمات کی ہدایت کے بعد ہی پارہ شروع کرائیں۔ ناظم مدرسہ یا محتمم مدرسہ، ذمہ دار مدرسہ جو بھی ہو، وہ اس پارے کا امتحان لے، جانچ لے، تاکہ استاد ذمہ دار کو بھی یہ معلوم ہو کہ اس استاذ کے درجے میں کتنا کام ہو رہا ہے اور اس کے درجے میں کتنا کام ہو رہا ہے۔ اور ہماری جو محنت کی جو ترتیب ہے، ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ عام طور سے ذمہ دار مدرسہ تک نہیں پہنچ پاتی، صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم اتنی محنت بھی کرتے ہیں پھر بھی ہماری قدر نہیں ہو پاتی۔ تو قدر ایسے ہوگی کہ ہم اپنی قدر اور قدردانی کے لیے بچے کو پیش کریں۔ اس محتمم یا ذمہ دار جو بھی ہوں وہ اس پورے قاعدے کا امتحان لیں گے، امتحان لینے کے بعد جگہ جگہ سے سوالات کرنے کے بعد مطمئن ہوں گے، آپ کی تعلیم سے، آپ کے طریقہ تعلیم سے بھی مطمئن ہوں گے، اور ان تک آپ کا وہ محنت کا پیغام بھی پہنچے گا جو پہنچنا چاہیے، جو آج تک چھپا ہوا تھا۔ قاعدہ مکمل ہونے کے بعد ناظم تعلیمات کے پاس بھیج دیں، اور ناظم تعلیمات کی ہدایت کے بعد ہی پارہ شروع کرائیں۔ پارہ ہم کو ہجے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ بچے کی بہتر صلاحیت بن سکے، اس وقت تک ہجے کراتے رہیں جب تک بچے کو مکمل طور پر عبور حاصل نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہفتہ واری جانچ کا خاص اہتمام کیا جائے۔ ماہانہ امتحان میں جو طلبہ کمزور پائے جائیں ان کی فہرست بنا کر مزید خارجی محنت سے ان کی ہر خامی اور کمزوری کو دور کیا جائے۔ یہ طریقہ ہمارے مدارس میں عام طور سے نہیں ہے کہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں نہ ان کی الگ سے کوئی فہرست تیار ہوتی ہے اور نہ الگ سے ان کے اوپر خارجی محنت ہوتی ہے۔ وہی جس طریقے سے روزانہ درسگاہ کے ماحول میں وہ آتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنا سبق سناتے ہیں۔ الگ سے وہ طلباء جو کمزور ہیں وہ توجہ کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ جس قاعدے یا پارے میں سبق شروع کیا جائے اس کے ختم ہونے تک اسی قاعدے یا پارے کو محفوظ رکھوانے کی کوشش کی جائے، اس سے سہولت ہوتی ہے۔ نیز ہر سبق پر اردو تاریخ ڈالنے کا اہتمام کیا جائے جس سے ہر بچے کی یومیہ مقدار کا سبق اور ناغہ غیر ناغہ کا علم بھی ہوتا رہے۔ یہ کافی طویل مضمون تھا، اس میں سے صرف چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں چونکہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا مضمون ہے ہمارے پاس جو دوسرا پرچہ ہے، یہ معلوم نہیں آپ کی فائل میں یہ موجود ہوگا یا نہیں، درجات حفظ متعلق تجاویز کہ درجات حفظ جب بچہ نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد اور مکمل ناظرہ قرآن کریم ختم اس کا ہو گیا، اب یقینی بات ہے کہ وہ حفظ میں آئے گا، تو حفظ میں آنے کے بعد کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب استاذ یہ اندازہ کر لے کہ طالب علم ناظرہ میں پختہ ہو گیا، اس کو قرآن کریم کہیں سے بھی کھول کر دے دیا جائے، وہ فوراً روانی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا، قرآن کے کسی بھی کلمے کے ہجے بخوبی نکال لیتا ہے اور ادائیگی بھی درست ہو گئی ہے۔ تو اب ایسے بچے کو حفظ شروع کرانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ناظرہ قرآن کریم مکمل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ صحیح بات ہے اور درست بھی یہی ہے کہ ناظرہ مکمل ہونا ہی چاہیے، اس کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے طلباء کو بھی اور اس کے والدین کو بھی، اس کے اساتذہ کو بھی۔ لیکن اگر استاذ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بچہ بہت ہی اچھی طریقے سے پہچان کر چکا ہے، شناخت کر چکا ہے، وہ بہت ہی روانی کے ساتھ یہ پڑھتا جا رہا، کہیں سے بھی کھول کر دے دو تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سبق اس کے لیے اجنبی ہے یا سبق سنایا ہوا ہے، یہ وہ خیال نہیں کرتا، پڑھنا شروع کر دیتا ہے روانی کے ساتھ، تو ایسے بچے کو اب حفظ میں لگا دینا چاہیے۔
یہ استاذ کی ثواب دید اور اس کی سمجھ پر موقوف ہے۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد اور فجر سے قبل یہ دونوں وقت سبق یاد کرنے کے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے استاذ کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں اوقات کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ کہنے کو بہت سارے طریقے ہیں سبق سننے کا، کون سا وقت ہے، کون سا مناسب ہے، کون سا کیا ہے۔ آج کے اس پروگرام کی جب میں تیاری کر رہا تھا تو اسی تیاری کرنے کے وقت اوقات میں مجھے اپنی کتابوں میں ایک کتاب تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ کسی وجہ سے نہیں ملی۔ وہ جیسے ابھی شروع میں بات آئی تھی ناظرہ سے متعلق کہ ہردوئی والا قاعدہ جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسی ہردوئی والے قاعدے کو پڑھانے کا طریقہ بھی مرتب کیا گیا ہے۔ اسی قاعدے کو میں تلاش کرتے کرتے رابطہ ہردوئی میں ہو گیا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اتنے نسخے بھجوا دیجیے گا۔ خیر معلوم ہوا کہ ان کے یہاں حفظ پڑھنے پڑھانے کا طریقہ بالکل الگ ہو گیا۔ آپ حضرات تعجب کریں گے اور ایسا عجیب محسوس کریں گے آپ کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح فجر کے بعد یا فجر سے قبل طالب علم کا سبق سنتے ہیں، فجر کے بعد یا سبق سننے کے بعد ہم سبقاً پارہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو وقت بچتا ہے یا تو اس کو آموختہ یاد کرانے میں لگا دیتے ہیں یا اردو وغیرہ جو گھنٹے وغیرہ میں جانے کی ترتیب ہے اس میں طالب علم اپنے وقت کو استعمال کر لیتا ہے۔ وہاں اس طریقے کا بالکل الٹا، انہوں نے کہا کہ بچوں کے پیچھے کے جو پارے تھے، جو پارے بچہ 20 پارے 15 پارے حفظ کر چکا، وہ پارے کمزور ہو گئے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کو یاد کرنا مشکل ہو گیا۔ ہم پورا مدرسے کا اسٹاف، وہ اسٹاف جو نورانی قاعدہ حفظ و ناظرہ درجات کے جو اساتذہ ہیں اور ذمہ داران مدرسہ سر جوڑ کر بیٹھے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم وہی وقت استعمال کریں گے جو ہم عام طور سے مدارس میں استعمال کرتے ہیں، بس ہم اپنی ترتیب کو یوں سے یوں الٹ دیتے ہیں۔ سبق وہ صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد سب سے پہلے آموختہ سنتے ہیں۔ ہردوئی میں آج کا جو ماحول ہے اس وقت کا وہ یہ ہے کہ صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد وہ سنتے ہیں آموختہ، جو ہمارے یہاں ظہر کے بعد سنا جاتا ہے۔ آموختہ سننے کے بعد پھر سنتے ہیں سبقاً پارہ، اور سبقاً پارہ سننے کے بعد ظہر کے بعد سنتے ہیں سب کا سبق۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اور یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے، ظہر کے بعد کا وقت بہت کم ہوتا ہے، عام طور سے 2 گھنٹے، بعض مدارس میں 2.25 گھنٹے، اور طلبہ وہی 30 35 40۔ استاد سب کے اوپر توجہ بھی نہیں ڈال پاتا، جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ وقت، سب سے کم وقت بھی اس کے لیے اور سب سے کم توجہ بھی اسی پر۔ تو سب سے زیادہ وقت جس میں تمام کے تمام طلبہ بآسانی جن کو وقت بھی مل سکے تو وہ صبح کے وقت میں پارہ سن لیتے ہیں آموختہ، اور سبق سننے کے لیے چونکہ وقت سب سے کم درکار ہوتا ہے، 1 صفحہ سننا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 صفحے، زیادہ 1.5 صفحہ، 3 صفحے، حد سے حد بچہ بہت ذہین ہوتا ہے 3 صفحے سنا دیتا ہے، اور ظہر کے بعد کا وقت بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ اس وقت میں سبق بھی مکمل سن لیا جاتا ہے، اور جو وقت ہمارے پاس زیادہ بچتا ہے اس وقت کو ہم آموختہ سننے میں لگا دیتے ہیں۔ ایسا وہاں یہ نظام انہوں نے کوشش کی اور اس کو شروع کیا، اور اس کے خاطر خواہ فائدے اور اثرات ان حضرات نے محسوس کیا۔ یہ صرف آپ حضرات کے لیے ہے، بہرحال آپ بھی اپنے مدرسے کے نظام سے، اپنے مدرسے کے ذمہ داران کے نظام سے بندھے ہوئے ہیں، آپ حضرات یہ کر تو نہیں سکتے، البتہ یہ ذمہ داران مدارس کا کام ہوا کرتا ہے کہ وہ ترتیب کو بدل دیں، لیکن ترتیب وہی بدلے گا جو مدرسے کا ذمہ دار فکر لے کر بیٹھے گا۔ فکر کے بہت سارے واقعات، تمل ناڈو میں ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں مجھے ہر ہفتے پڑھانے جانا پڑتا تھا۔ اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کا صرف ہر وقت ایک ہی کام تھا کہ روزانہ آدھا گھنٹہ وہ فکر لے کر تمام اساتذہ کو لے کر بیٹھتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ 1 ہفتہ پہلے جو ہم نے اپنا طریقہ تعلیم میں تھوڑی سی تبدیلی کی تھی اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ یہ روزانہ کا ان کا وہ تھا۔ 1 ہفتے کے بعد جب وہ پورا سسٹم دیکھتے تھے کہ ہمیں فائدہ زیادہ ہوا یا نقصان زیادہ ہوا تو پھر غور کرتے تھے نہیں یہ طریقہ چھوڑ دیا جائے اور دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بہت ہی فکر مند ذمہ دار، اور آج تمل ناڈو کا وہ سب سے معیاری مدرسہ ہے، سب سے معیاری مدرسہ۔ جس وقت میں وہاں ہر ہفتے پڑھانے جایا کرتا تھا تقریباً 13-14 سال پہلے کی بات ہے۔
سبق سننے کا طریقہ۔ حفظ کی اکثر درسگاہوں میں فجر کی نماز سے قبل سبق سننے کا معمول ہے، بعض مدارس میں فجر کی نماز کے بعد بھی سبق سنا جاتا ہے۔ سبق تو بہرحال استاذ کو خود سننا چاہیے، سبق سننے کی تمام تر ذمہ داری استاذ کی ہی ہے۔ سبق میں غلطی تو دور اٹک بھی برداشت نہ کی جائے، طالب علم سے سبق کبھی بھی نہ سنوانا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے، طالب علم سے سبق کبھی نہ سنوانا چاہیے۔ عام طور سے آپ حضرات کے تجربے میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ سبق سناتے وقت بچہ لفظی غلطی ضرور کرتا ہے، اور لفظی غلطی کی جانب توجہ بچہ نہیں دے سکتا، استاذ ہی دے سکتا ہے، اور وہ غلطی وہ ہوتی ہے کہ اگر وہ غلطی وہاں درست نہ ہوئی تو 10 سال کے بعد بھی وہ غلطی اسی طریقے سے باقی رہتی ہے۔ آپ حضرات اس کا تجربہ کر چکے ہوں گے۔ یہ بھی استاذ کی ذمہ داری ہے کہ غلطی آنے پر فوراً نشان لگا دیا کرے، جس غلطی پر نشان لگایا ہے اسی حرف یا کلمے کو اسی وقت 50 یا 100 مرتبہ دہرا کر درست کرا دیا جائے۔ 2 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ میں وہ غلطی درست نہیں ہوگی، کم سے کم 50 مرتبہ، وہیں بیٹھے بیٹھے 50 مرتبہ پڑھیے۔ تو 50 مرتبہ، چونکہ وہ مغرب کے بعد اس کو 50-60 مرتبہ پڑھ کر آیا ہے تو غلطی درست بھی اتنی مرتبہ میں ہوگی۔ سبق سننے کا معیار۔ استاد محترم کے سبق سننے کا معیار اور سبق سننے کا طریقہ کار درسگاہ میں طالب علم کے یاد کرنے اور محنت کرنے کی سمت متعین کرتا ہے۔ اگر استاد سبق سننے میں سست، کاہل اور کمزور واقع ہوا ہے تو طلباء کرام کے یاد کرنے اور محنت کرنے میں کمزوری آئے گی۔ سبقاً پارہ سننے کا طریقہ۔ حفظ کے بعض درجات کا معمول یہ ہے کہ وہ سبقاً پارے کے ساتھ سبق سنا کرتے ہیں، لیکن تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ آج کل ذہنی انتشار کا دور ہے، سب اپنے اپنے تجربے بیان کرتے ہیں۔ بعضوں کے یہاں آدھا پارہ ایک دن سنا جاتا ہے، اور آدھے پارے کے بعد جو چاہے کبھی 2 ورق ہوتے ہیں، کبھی 3 ورق ہوتے ہیں، کبھی 4 رکوع ہوتے ہیں، تو وہ اگلے ایک دن وہ سنا جاتا ہے۔ بعض اساتذہ شروع پارے سے لے کر جہاں تک سبق ہوا وہاں تک سنتے ہیں، تو سب کا الگ الگ نظام ہے۔ بعض اساتذہ صرف 7 سبق سبقاً پارے کے سنتے ہیں، الگ الگ نظام سب جگہ ہے، لیکن تجربے والا جو طریقہ ہے، جو نظام ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج کل ذہنی انتشار کا دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی دلچسپیاں ماحول میں اتنی پھیل چکی ہیں کہ اس سے مدارس کے طلباء کرام بھی متاثر ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اساتذہ بھی۔ اس لیے ایسی کیفیت میں سبقاً پارہ مکمل سنا جائے۔ البتہ اگر طلباء کی تعداد کافی زیادہ ہے اور وقت کم ہے تو اس صورت میں قابل اطمینان طلباء کا پارہ قابل اطمینان طلباء سے بھی سنوایا جا سکتا ہے۔ البتہ استاد اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آخر کے 3 سبق، یعنی آج کا سبق، گزشتہ کل کا سبق اور گزشتہ پرسوں کا سبق، یہ 3 سبق استاذ خود سن لے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے، آپ نے بہت تجربہ اس کا کیا ہوگا، کہ جس سبق کو طالب علم نے آج صبح سنایا، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، آپ اسی سبق کو 1 گھنٹے کے بعد کہیں کہ دوبارہ سنایا جائے تو وہ طالب علم سبق نہیں سنا پاتا، لیکن اس سبق کو سبقاً پارے کے ساتھ پھر سننا ہے، کمزور ہی صحیح، کمزور ہی سننا۔ بلکہ آپ حضرات کو ایک عجیب چیز بتا دوں، ہمارے بالکل قریب میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کا تعلیمی نظام بہت عمدہ ہے، وہ تعلیمی نظام کے اعتبار سے ان کے دعوے بھی بہت ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے، وہ خود ذمہ دار ہیں اور 4 اساتذہ، 5 اساتذہ، 6 اساتذہ پڑھاتے ہیں، لیکن یہ ذمہ دار ایسا ہے، کسی کے سبق سنے ہوئے پر، کسی بھی استاذ کے پارہ سنے ہوئے پر یہ شخص بھروسہ نہیں کرتا، ذمہ دار ہے، بھروسہ نہیں کرتے وہ کسی کے اوپر بھی۔ اس لیے روزانہ اخیر گھنٹے میں، عام طور سے 4تھا گھنٹہ یا 5واں گھنٹہ ہوتا ہے، اس گھنٹے میں ہر استاذ کے پاس پرچی بھیج دیتے ہیں، فلاں 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 یہ 4 طلباء کو بھیج دو، اس نام کے اس درسگاہ میں سے 4 طلباء کو بھیجو، اس نام کے اس درسگاہ میں سے 4 طلباء کو بھیجو۔ تو 4 درسگاہ ہیں تو 4 4 4 تقریباً یہ کافی طلباء آ گئے۔ اب ان تمام طلباء کا روزانہ جو صبح سبق سنایا تھا وہ سنائیے، خود سنتے ہیں کہ جو صبح آج فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جو سبق سنایا تھا 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ وہ سنائیے۔ اگر وہ سبق کمزور ہے تو یقینی بات ہے وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ استاد کی کمزوری ہے۔ اگر وہ سبق پکا ہے تو پھر تو پکا ہے ہی، ماشاءاللہ استاد کی محنت ان تک پہنچ گئی کہ یہ دھیان رکھ رہے ہیں، اور بچے کو بھی معلوم ہے کہ آج ہمارا وہاں سنانے کا نمبر بھی آ سکتا ہے، تو بچہ سبقاً پارے کے ساتھ اسی سبق پر سب سے زیادہ توجہ دیتا ہے۔
ہمارے یہاں اس کا طریقہ عام طور سے طلباء میں طریقہ ہے، ہم بھی اپنے اس تجربے سے گزر چکے ہیں، سب اپنا اپنا تجربہ خود جانتے ہیں۔ جب استاذ کے سامنے درسگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اس وقت، اور سبقاً پارہ ہم یاد کر رہے ہیں، سبقاً پارہ یاد کرتے کرتے بات بھی کرتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، اشارے بھی کرتے ہیں، استاذ کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ تعلیم میں مشغول نہیں، دوسرا کام کر رہا۔ استاذ کبھی ڈنڈا مارتا ہے تیفائی کے اوپر، کبھی آواز سے کہتا ہے یاد کرو، کبھی کچھ کہتا ہے، اپنے اصطلاح میں جو بھی پکارنا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے کہ اس کے سامنے مثال کے طور پر وہ الہی اردو کا پارہ مثال کے طور پر وہ اس کا چل رہا ہے حفظ میں، اور وہ سبقاً پارہ الہی اردو سے اس کو سنانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ سبق سنانے کے بعد اپنی جگہ جا کر بیٹھا تو الہی اردو کا صفائی کھلا ہوا ہے، آگے اس نے کھولا ہی نہیں ابھی تک، بات بھی کر رہا ہے، کھولا ہوا الہی اردو کا صفائی ہے۔ استاد نے توجہ دلائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی اردو علم الساعۃ۔ تھوڑی دیر میں جب دیکھتا ہے استاد کی توجہ پھر دوسری طرف ہو گئی، پھر اپنا بات میں لگا، استاد نے پھر توجہ دی، پھر استاد نے تنبیہ کی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی اردو علم الساعۃ۔ ہمیشہ یہیں سے پڑھے گا، آگے سے نہیں پڑھے گا، اگلی آیت جو ہوگا وہاں نہیں جائے گا، ہمیشہ الہی اردو سے پڑھے گا۔ یہ ایک بچوں کی فطرت ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ الہی اردو کا صفحہ اس بچے کو سنائے ہوئے 10 دن ہو گئے، اور 10 دن سے اس کو سبقاً پارے کے ساتھ بھی سنا رہا ہے۔ یہ صفحہ اس کے بہت اچھا یاد ہو گیا۔ اگر کمزور ہے تو اخیر والے 3 سبق کمزور ہیں، اخیر والے 3 سبق کمزور۔ استاد کیا کرتا ہے کہ طالب علم سبقاً پارہ سنانے کے لیے آیا، الہی اردو سے اس نے سنانا شروع کیا، 1 پاؤ پارہ سنا، دیکھا کہ یاد ہے، لو بھائی اب تم اس کا سن لو۔ اب یہ دیکھیے گا کہ 1 پاؤ پارہ سننے کے بعد کا جو سبق ہے، جو پارہ ہے، جو مقام ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ استاد سب سے پہلے اخیر کے 3 سبق سن لے گئے۔ یہ تجربے کی بات ہے، جن لوگوں نے اس طریقے پر عمل کیا اور ہم نے ان کو مشورہ دیا، ان کا مہینوں کے بعد یہی ان کے یہاں سے اطلاع آتی ہے کہ یہ تجربہ بہت زیادہ کامیاب رہا اور اس سے بہت فائدہ ہمیں محسوس ہوا۔ تو یہ اخیر کے جو 3 سبق ہوتے ہیں، آج کا سبق سب سے پہلے سن لیں، کل کا جو سبق سنایا تھا وہ سن لے لیں، اور پرسوں کا جو سبق سنایا تھا وہ سبق سن لیں۔ یہ 3 سبق تو ہر حال میں ہر استاذ ہر بچے کا سبقاً پارہ میں یہ 3 سبق ضرور سن لیں۔ یہ 3 سبق سننے کے بعد اگر یہ 3 سبق بچے کے یاد ہیں، اس میں اطمینان ہو گیا، سمجھ لیجئے ادھر تو یاد اس کے ہے ہی، لیکن توجہ اس کے اوپر بھی رکھیں۔ پارہ مکمل ہونے کے بعد جب تک پارہ بالکل پختہ نہ ہو جائے تب تک دوسرا پارہ شروع نہ کرایا جائے۔ پارہ مکمل ہو جانے کے بعد ناظم تعلیمات کے پاس جانچ کے لیے بھیج دیں۔ ناظم تعلیمات اس پارے کا جائزہ لیں گے، اگر جائزے میں کامیابی ہوگی تو دوسرا پارہ شروع کرایا جائے، ورنہ وہی پارہ یاد کرنے کی ہدایت دی جائے۔ قاعدے میں بھی آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی، اور حفظ میں بھی یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ آپ حضرات نے جو پارہ یاد کرایا ہے، پڑھایا ہے، ذمہ دار تک وہ پہنچنا چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھایا۔ ذمہ دار تک نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے پھر آپس میں بات پیدا ہوتی ہے کہ استاذ ہمارے ذمہ دار ہماری قدر نہیں کرتا۔ تو قدر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قدر دانی کا جو پیغام ہے وہ وہاں تک پہنچایا جائے۔ ایک نئی چیز، سبقاً پارے سے پہلے والا پارہ جو ابھی مکمل ہوا تھا، اس پارے کو عشاء کی نماز کے بعد یا مدرسے میں جو بھی ترتیب ہو، درسگاہ میں جو بھی ترتیب ہو، جو بھی وقت ملتا ہو اس وقت میں، یہ عشاء کے بعد کا وقت عام طور سے وہی وقت ملتا ہے اس لیے وہ لکھا گیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد نفلوں میں اہتمام سے روزانہ پڑھوایا جائے، اور خود اساتذہ ان کے پیچھے ٹہلتے ہوئے نگرانی کریں۔ جو آواز سے نہ پڑھے یا صاف نہ پڑھے اس کو سب سے نکال کر الگ پڑھوایا جائے، یہاں تک کہ سبقاً پارہ سے پہلے والا پارہ سبق والے پارے کے ختم ہونے تک ایسا ہی مضبوط رہے جیسا کہ اس کو یاد کرایا گیا تھا۔ اس طرح کی محنت اور مشق سے آموختگی پر کنٹرول رہے گا اور نفلوں والا پارہ آموختگی کے دور میں مضبوط نکلے گا۔ یہ تجربے میں حفظ کے اساتذہ کے یہ تجربے میں بات آتی ہے کہ جس پارے کو ہم ابھی حفظ کرا رہے ہیں، اس سے پہلے جو پارہ حفظ کرایا تھا وہ پارہ سب سے پہلے بچہ بھول جاتا ہے، تو اس کو یاد کرانے کے لیے ہمیشہ، اس کو پختہ بنانے کے لیے، ہمیشہ مضبوط رکھنے کے لیے
یہی طریقہ ہے کہ اس کو روزانہ یاد تو ہے ہی، کل بھی اس نے نفلوں میں پڑھا تھا اور آج بھی نفلوں میں پڑھے گا، تو نفلوں میں پڑھنے سے پہلے وہ اس کو ورق گردانی بھی کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ 20 دن تک یا 15 دن تک اگلا پارہ ختم ہونے تک جب روزانہ نفل کی نیت باندھ کر 2 رکعت میں وہ اس پارے کو 15 دن تک روزانہ پڑھے گا، تو آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پارے کا اور اس طالب علم پر کتنا اثر ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو عام طور پر معمول کے مطابق سبق سنا رہا ہوتا اچانک سبق کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے اور باوجود محنت کے سبق یاد نہیں کر پاتا۔ ایسے موقع پر استاذ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور صبر سے کام لے، سختی نہ کرے، اور اس کے لیے دعا وغیرہ کا اہتمام کرے۔ ایسے موقع پر بچے کو پچھلے پارے یاد کرنے پر لگا دیا جائے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ حالت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ذاکرین پر قبض و بسط کی کیفیت آتی ہے اور شیخ ان کو سنبھال لیتا ہے، اسی طرح طلباء کرام پر بھی کیفیات آتی ہیں جن کو استاد سنبھالنا استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ حضرات تجربے میں ہیں، آپ حضرات کو اس کا بخوبی تجربہ ہر وقت ہوتا ہوگا کہ ایک طالب علم بہت اچھا پڑھتے پڑھتے اچانک اس کو نظر لگ جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہ یا تو 2 صفحے سبق سنا رہا ہوتا ہے یا اب آدھا صفحہ بھی نہیں سنا پاتا۔ کمزور طلبہ کے لیے طریقہ کار، کمزور طلبہ بہت ہوتے ہیں۔ جو طلبہ کمزور ہیں ان کی کمزوری اگر کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کسی ذہین طالب علم کو جوڑ دیا جائے تو اسے معاونت اور مدد مل جائے گی، اور اگر بہتر وصولی کی امید ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے، اور اگر کسی دوسرے طالب علم کی مدد کے باوجود اور ذاتی بھرپور محنت کے باوجود مشکلات پیش آ رہی ہوں تو درسگاہ سے اس کو اخراج نہ کیا جائے۔ اس بچے کو کہا جائے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، خود استاد اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، انشاءاللہ استاد اور طالب علم دونوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ عام طور سے ایسے طلبہ اطاعت شعار، خدمت گزار، باادب ہوتے ہیں۔ دوران تعلیم اس کا بار بار تجربہ ہوا ہے کہ کمزور طلبہ کرام بعد میں نہایت لائق مدرس بنے اور پھر ان کا خوب فیض ہوا عام طور سے، اور جو بہت ہی ذہین طالب علم ہوتے ہیں عام طور سے وہ ان سے وصولی کی امید نہیں کی جاتی۔ اس میں قرآن کریم کی گردان دور کرنے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بہت لمبا مضمون ہے، تقریباً 2 صفحے کا مضمون ہے۔ اگر اس کو پڑھا جائے گا تو تقریباً 12:30 بج جائیں گے، اور وقت جو دیا گیا ہے وہ تقریباً 12:15 بجے تک کا دیا گیا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی سی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ میں نے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے چند عنوانات پر بات کی جائے گی، ناظرہ پڑھانے کا طریقہ، حفظ پڑھانے کا طریقہ، یہ دونوں چیزیں ہو گئیں، اور تعلیم المعلمین مولانا نور محمد لدھیانوی اس کی طرف رہبری وہ بھی آپ حضرات کی کر دی۔ اب ایک جملہ رہ گیا، بعض اہم کتب کی رہنمائی۔ اس سلسلے سے متعلق جو آج ہم یہاں تدریب المعلمین کے عنوان سے جمع ہیں، اس عنوان پر اس موضوع کے تحت ہمیں کیا کیا چیز اپنے پاس رکھنی چاہیے، کن کن چیزوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، کون سی کتابیں ایسی ہیں جو ہمیں بآسانی مل سکتی ہیں جن کو ہمیں ہر وقت مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس میں 2 چیزیں، ایک تو دور کرنے کا قرآن کریم کا طریقہ وہ نہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا، اور دوسرا طریقہ اس میں جو پیش نہیں کیا گیا وہ ہے آموختہ سننے کا طریقہ اور اس کو یاد باقی رکھنے کا طریقہ۔ 3 پارے حفظ ہونے تک سارے پارے روزانہ مکمل سننے چاہیے، اور جب پارے زیادہ ہو جائیں تو 1 پارے سے کم بالکل نہیں سننا چاہیے، اور 1 پارے سے کم سننا نقصان دہ ہے۔ آپ حضرات اس کو سمجھتے بھی ہوں گے، آپ کے تجربے میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ جو بچے اس مرتبہ 20 پارے جن کے ہو گئے اور وہ آدھا پارہ آموختہ کا ظہر کے بعد سنا رہے ہیں، آدھا پارہ سناتے سناتے 20 پارے تک وہ پہنچے تھے اور 20 پارے مکمل ہو گئے، جب دوبارہ الف لام میم سے شروع کریں گے تو 1 پاؤ پر آ جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آدھا پارہ سنتے سنتے الف لام میم جو اس نے سنایا تھا کافی دن پہلے، اس کو آتے آتے اگر 20 پارے ہوئے ہیں، آدھا پارہ روزانہ سنایا تو کتنے دن ہو گئے؟ 2 مہینے ہو گئے، بیچ میں جمعے بھی آتے ہیں، اس میں چھٹی بھی ہو جاتی ہے، تو
جی جی جمعرات بھی آتی ہے، جمعرات بھی ایک اہم چیز ہے۔ تو 2 مہینے ہو جاتے ہیں، تو 2 مہینے میں جب دوبارہ الف لام میم کا نمبر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مضبوط ہی نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے ایک پارے سے اگر کم سنتے ہیں تو یہ اس طالب علم کے لیے بھی اور اس استاد کے لیے تو پریشانی کا سبب بننے ہی والا ہے، بچے کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنے گا، کیونکہ وہ آدھا پارے سے زیادہ سنانے پر راضی نہیں ہوگا، اور جب آدھا پارا ایک مرتبہ سناوے گا تو اگلی مرتبہ 1 پاؤ پر آ جائے گا، اور 1 پاؤ پارا جب سنائے گا تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ ششماہی پر آئے گا نمبر، دوسرا الف لام میم کا نمبر۔ اس لیے ایک ہی پارا سننا چاہیے۔ آموختہ سننے کا طریقہ یہ اختیار کیا جائے کہ پوری درسگاہ میں سے کسی کو بھی آواز لگائی جائے اور وہ بچہ فوراً آ جائے۔ ایسا ماحول درسگاہ میں پیدا ہونا چاہیے کہ جس وقت استاد درسگاہ میں سننے کے لیے حاضر ہو اس وقت درجے کا ہر بچہ پارا تیار کر چکا ہو۔ عام طور سے اساتذہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ شروع سے پارا سن لیتے ہیں، شروع سے سن لیا، جیسا ابھی بات آئی تھی کہ شروع کا 1 پاؤ سن لیا یا شروع کا آدھا پارا سن لیا، پھر دوسرے بچے کو دے دیا، کہ شروع سے پارا سن لیتے ہیں، تھوڑا سا سن کر اعتماد کر لیتے ہیں، پھر کسی طالب علم کو سننے کے لیے دے دیا جاتا ہے، جبکہ جس جگہ سے دوسرے طالب علم کو سننے کے لیے دیا جاتا ہے عام طور سے وہیں سے پارا کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو طالب علم سنانے کے لیے آئے اور اس کا جو بھی پارا ہے اس میں سے استاذ کہیں سے بھی سوال کرے، آخر کا پاؤ سناؤ، بچہ آ گیا اس سے کہو آخر کا پاؤ سناؤ، آخر کا پاؤ یاد نکلا دوسرا پاؤ سناؤ، بچہ بھی مستعد، وقت اتنا ہی لگنا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، وقت زیادہ نہیں لگے گا، وقت اتنا ہی لگنا ہے، ہمیں ایک ہی پاؤ پارا سننا ہے، ترتیب بدلنی ہے، ترتیب بدلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ مستعد اور چوکنا ہو کر یاد کر کے لائے گا۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ استاذ کے پاس ہم سبق پارا سنانے کے لیے جائیں گے اور استاذ کہاں سے سنے گا۔ یہ تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ پہلا پارا بچہ پکا یاد کر کے لاتا ہے اور اخیر کا آدھا پارا کمزور یاد کر کے لاتا ہے۔ اخیر کا جو کمزور پارا ہے جس پر استاد کو توجہ دینی چاہیے تھی وہ بچے کو دے دیا اور بچے نے سن لیا اور سننے کے بعد کہہ دیا کہ جی یاد ہے۔ عام طور سے آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہوگی تجربے میں کہ آپ نے جس بچے سے دوسرے بچے کا پارا سنوایا اس بچے سے آپ یہ پوچھئے کہ کیسا سنایا، کہ جی 2 غلطی آئی، اگلے دن بھی وہ 2 ہی غلطی بتاوے گا، 3 بتاتا ہی نہیں ہے وہ، الا ماشاءاللہ کبھی کسی کی بتائے گا 1، 2 سے زیادہ نہیں بتائے گا۔ 2 ایسا جملہ ہے کہ 3 پر استاذ ناراض ہو جاتے ہیں اور 2 میں اس کی بھی جان بچ گئی، اس کی بھی جان بچ گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد کو سننے کا موقع نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے ساتھی کو پارا سنوا دیا، تو آپ اس کے سنے ہوئے کا ہرگز اعتبار نہ کریں بلکہ بعد میں آپ خود اس پارے کی جانچ کریں، کہیں سے بھی ایک صفحہ ضرور پڑھوا کر دیکھ لیا جائے جو بچے نے سنا ہے۔ آپ اپنے طلباء کی اس بات کی ہدایت کریں کہ دوسرے ساتھی کا پارا سنتے وقت قرآن کریم سے نظر نہ اٹھے، بڑی توجہ اور انہماک سے سنیں، اور یہ بھی ذہن سازی کرے کہ غلطی کے چھوٹ جانے پر بڑا گناہ اور نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح پارا سنانے والے طلباء مثل حالت تشہد کے بیٹھ کر اپنا پارا سنائیں۔ یہ ایک نئی چیز ہے لیکن بہت ضروری ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اس کا نقصان نماز میں بھی ہوتا ہے، بچہ جب پہلی محراب سنانے آتا ہے تو وہ ہلنے لگتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہلنے کی عادت اس کو پچھلے بہت سالوں سے ہے، کسی کو 5 سال سے ہلنے کی عادت ہے، کسی کو 4 سال سے۔ اس حرکت کی وجہ سے اکثر آواز کٹ جاتی ہے جس سے لفظی غلطیوں کے رہنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ قرآن کریم کا پارا یا سبق حضر میں سنیں اور قواعد و تجوید کا پورا لحاظ رکھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ رفتار اتنی تیز نہ ہو کہ حروف کٹنے لگیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہیں۔ ایک اس میں نمبر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہفتے میں آموختہ کے جتنے بھی پارے سنائے ہیں، بار، اتوار، پیر، منگل، بدھ تک 5 پارے سنائے ہوں یا 4 پارے سنائے ہوں، ایک ہفتے میں آموختہ کے جتنے پارے سنائے ہیں جمعرات کے روز ان تمام کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے، پھر ان کی جانچ کی جائے۔ 5 پارے ہوئے ہیں تو ضرور ہر طالب علم سے 3 سوال کیے جائیں درسگاہ کو خاموش کر کے۔ ایک چیز یہ بھی آتی ہے، آپ حضرات نے اس کو نوٹ کیا ہوگا، بار بار نوٹ کیا ہوگا،
بچہ سبق سنا رہا ہوتا ہے یا پارا سنا رہا ہوتا ہے، اچانک تمام بچے خاموش ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، اور یہ جو بچہ پارا سنا رہا ہوتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ اگلی آیت کون سی ہے، یا یہ گھبرا جاتا ہے۔ اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہو کہ تمام کے تمام طلباء سامنے بیٹھیں اور بچے کو اونچے کرسی پر بٹھایا جائے اور اس سے سوال کیا جائے، ہر بچے سے ایک سوال ضرور کیا جائے اگر وقت کم ہو۔ جیسا بتایا کہ وہ 5 پارے سنے جائیں جو پورے ہفتے میں ہوئے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بچے کو اوپر بٹھایا جائے، مائک میں اس سے پڑھوایا جائے۔ یہ جو بچہ اچانک شور میں بہت اچھا سنا رہا تھا اور جب شور بند ہوا تو اس نے سنانا بند کر دیا، اس کی آواز بند ہو گئی ہے، خاموش ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ہمت اور جرأت اور خاموشی کے ساتھ پڑھنے کی عادت اس بچے کو نہیں ہے۔ جب وہ مائک میں پڑھے گا، ہر ہفتے پڑھے گا، کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا، سب کا رخ اس کی طرف ہوگا، وہ اس سے اونچا بیٹھا ہوا ہوگا، تو وہ بہت حوصلہ مندی کے ساتھ پڑھے گا۔ اس کا میں ایک مثال دوسرے پروگراموں میں بھی دی ہے کہ وہ یہ کہ میں خود ایک طالب علم کو ایک مسابقے میں پڑھانے کے لیے لے گیا، بہت اچھی تیاری کرائی، اور بہت اچھی تیاری کرانے کے بعد اس کو مسابقے میں لے جا کر بٹھایا، اس کا نمبر آیا، اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس نے ایک سوال بھی نہیں پڑھا۔ سوالات بھی وہ آئے جو میں نے سوال درسگاہ میں کر رکھے تھے، جہاں اس کو اٹک بھی نہیں آئی، اور وہاں بیٹھتے ہی وہ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ پایا۔ آخر میں نے اس سے پوچھا وہاں سے آنے کے بعد ہمت کے ساتھ، میں نے کہا بیٹے تمہیں ہوا کیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ جب میں وہاں جا کر بیٹھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسٹیج کے نیچے بیٹھا ہوں، اسٹیج میرے سر پر رکھا ہے۔ تو یہ ہمت کی بات ہے اور حوصلے کی بات ہے۔ اسی ہمت اور حوصلے کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی درسگاہوں میں انجمن قائم کرنے کا، اپنے مدارس میں انجمن قائم کرنے کا حفظ کی درسگاہوں میں ضرور اہتمام کریں۔ ہفتہ واری انجمن ضرور ہونی چاہیے۔ آپ ایک ہفتے میں بھلے ہی ایک ہفتے تک آپ اس کو ایک ہی رکوع مشق کرائیں اور وہی رکوع وہاں بیٹھ کر مائک میں پڑھے وہ سب کے سامنے، تو اس سے اس کے اندر جو خوف اور جو جھجک اور جو ڈر ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی گردان یعنی قرآن کریم کے دور کرنے کا طریقہ، یہ بہت اہم چیز ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جس طالب علم کو جو طالب علم ہمارے پاس دور میں آیا یا ہمارے پاس حفظ کرنے کے بعد وہ دور کرنے کے لیے بیٹھا، اب وہ طالب علم 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو طالب علم یہ ہو سکتا ہے بچہ کہ وہ کم سے کم ہمیں 1 پاؤ پارا سنا دے گا، اور ایک بچہ وہ ہے جو ہمیں 1 پاؤ پارا بھی نہیں سنا سکتا۔ اگر بچہ 1 پاؤ پارا بھی ہمیں نہیں سنا سکتا تو اس بچے کے لیے تو طریقہ وہی ہے کہ اثرنو حفظ ہی کی ترتیب سے اس کو لے کر چلنا۔ اگر بچہ ایسا نہیں ہے، حفظ کی ترتیب سے اس کو لے کر نہیں چلنا ہے، بلکہ اس کو وہ 1 پاؤ پارا سنانے پر قادر ہے، آپ کسی بھی طرح ہمت سے حوصلے کے ساتھ اس کے سر پر، کندھے پر، کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو 1 پاؤ پارا، اگر بہت کمزور ہے تو اس سے زیادہ سنانا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو کمزور سے کمزور کی بات ہو رہی، تو آپ کسی بھی طرح اسے 1 پاؤ پارا یاد کرنے پر تیار کر لیجئے گا۔ اگر وہ 1 پاؤ پارا یاد کرنے پر تیار ہو گیا تو اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ شروع کے 1 پارے کا طریقہ آپ سمجھ لیں گے، شروع کے 1 پارے کا طریقہ، 1 پارا سننے کا طریقہ آپ سمجھنے کے بعد پورے قرآن کریم کو اسی ترتیب سے آپ لے کر چل سکتے ہیں، اور امید ہے یہ جو طریقہ آپ حضرات کے بتایا جائے گا، بیان کیا جا رہا ہے، یہ بہت مجرب طریقہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہی طریقہ مجرب ہے، یہ طریقہ بہت مجرب ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ حضرات کے تجربے میں ماہر لوگ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس بھی اچھے اپنے تجربات ہو سکتے ہیں، لیکن جو بیان کیا جا رہا ہے اس پر ضد بھی نہیں ہے، آپ حضرات سمجھ لیں۔ اگر آپ کو فائدہ محسوس ہو، آپ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں آپ یوں سمجھتے ہوں کہ یہ طریقہ اس سے کچھ الگ ہے، تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔
طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بچے کا مثال کے طور پر جب دور شروع کرتے ہیں تو الف لام میم سے ہی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ آج صبح میں الف لام میم کا پہلا پاؤ اس کا سن لیجئے گا. چونکہ ہمارے پاس جمع کچھ نہیں ہے سبقاً پارہ سنانے کے لیے یا آموختہ کے لیے ہمارے پاس ابھی کچھ بھی جمع نہیں ہوا، تو پہلا پاؤ الف لام میم کا صبح کے وقت میں سن لیجئے گا. شام میں اگلا دوسرا پاؤ سن لیجئے گا. اگلا دن آئے گا تو صبح کے وقت پھر تیسرا پاؤ سن لیجئے گا. اور یہ تینوں پاؤ سبقاً پارے کی جگہ سن لیجئے گا. یہ تینوں پاؤ سبقاً، اب چونکہ ہمارے پاس جمع آدھا پارہ ہو گیا، سبقاً پارے کی جگہ سن لیجئے گا. چوتھا پاؤ شام کو سنائے گا وہ طالب علم. 2 دن ہو گئے اور تیسرے دن اگلے دن مکمل پارہ آپ اس کا سن لیجئے گا. یہ ایک طریقہ ہے. تیسرے دن وہ مکمل پارہ آپ حضرات کے سامنے، آپ اساتذہ کے سامنے سنائے گا، بہت اچھا سنائے گا انشاءاللہ. تو ایک پاؤ پارہ ہمارے پاس جمع ہو گیا. اگلا پارہ ہمیں شروع کرنا ہے سیقول کا. اب ترتیب تھوڑی بدلیں گے. یہ جو الف لام میم کا پارہ ہمارے پاس جمع ہو گیا اس کو سنیں گے ہم آموختہ ظہر کے بعد روزانہ. اور اگلا جو پاؤ ہے سیقول کا وہ سنیں گے ہم صبح کے وقت روزانہ سبق کی ترتیب سے. مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ روزانہ ایک پاؤ پارہ سبق سنا رہا ہے. ایک دن سیقول کا پارہ صبح کے وقت سبق، پھر اگلے دن دوسرا پارہ، تیسرے دن تیسرا پاؤ، چوتھے دن چوتھا پاؤ، اور 5ویں دن مکمل. شام کے دن ایک پارہ سنتے جانا ہے. اب ہمارے پاس جب یہ دوسرا پارہ بھی مکمل ہو گیا، اب ہمارے پاس جمع میں 2 پارے جمع ہو گئے. جو ہم ظہر کے بعد والی ترتیب آموختہ کی جو چل رہی ہے اس میں ان 2 پاروں کو سننا شروع کریں گے. اسی معیار کے مطابق، اسی طریقے کے مطابق آپ مکمل قرآن کریم انشاءاللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جن لوگوں نے اس تجربے کو اپنایا ہے، اور ایک کتاب میں بھی یہ تجربہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ انتہائی مجرب ہے. انہوں نے لکھا کہ انشاءاللہ 4 مہینے میں وہ بچہ مکمل حافظ قرآن اس انداز میں ہوگا کہ آپ ایک بیٹھک میں سن سکتے ہیں. یہ طریقہ ایسا مجرب ہے. اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو بہت اچھی بات ہے. سمجھ میں آیا تمام حضرات کے؟ اس میں 1 نمبر لکھا ہوا ہے. بعض اساتذہ کرام دوسرے مدرسے سے پڑھ کر آنے والے کمزور طلباء کو بالخصوص حفاظ کرام کو ان کی کمزوری و کمی پر لعن و طعن کرتے رہتے ہیں. مثلا کہاں سے پڑھ کر آیا ہے، تیرا استاذ کون تھا جس نے تجھے اس قابل بنا دیا، اپنی پوری زندگی کہاں خراب کی، اور تو کہاں سے سر میں درد کرنے کے لیے آ گیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کہنے بولنے سے بچے کا ذہن تعلیم سے اچٹ جاتا اور بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی راستہ اس کی کامیابی کا نہیں رہتا. یقیناً اگر آپ اس کو اپنے اخلاق حسنہ اور درست معاملات سے اور سابقہ اساتذہ کے احسان شناس کلمات سے اس کے ساتھ معاملہ کریں تو ایک دن آئے گا یہ خود ہی اچھے اور برے کا فیصلہ کر لے گا، اور وہ فیصلہ یقیناً آپ کے حق میں بہت اچھا ہوگا، اور اس کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑے محسن آپ ہی ہوں گے. شاید کچھ غور و فکر کے بعد آپ کو میری اس بات سے اتفاق ہو جائے. ایسے کمزور حفاظ کے لیے جہاں آپ مذکورہ طریقہ اختیار کریں وہیں اس بات کا بھی خیال رکھیں اور فکر کریں کہ ان کا لب و لہجہ قواعد تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا، نیز حوصلہ افزائی کا بہتر سے بہتر طریقہ بھی اختیار کرایا جائے. ان کے ساتھ مشق کرانے کا سلسلہ برابر جاری رکھا جائے. کبھی کبھی ان کو نماز کی ذمہ داری دے دی جائے. نمازیں میں جن جن صورتوں کو وہ پڑھنے کی مشق کریں ان کو سنا جائے. محفل قرات ہفتہ واری میں جو رکوع ان کو پڑھنا ہے اس کی بھرپور تیاری کرائی جائے. اس طرح کی محنتوں سے ایسے طلباء میں اچھا نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں اپنی مثال آپ بننے کی فکر ہونے لگتی ہے. یہ موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں. وقت پھر بھی بہت ہو گیا ہے. اگر آپ تمام حضرات مناسب سمجھیں، باقی اتنا لمبا کسی کو برداشت کرنا بھی بہت مشکل ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں، قرآن کلمات میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو عام طور سے غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہے. غلط طریقے سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے
پورے سسٹم میں وہ کلمات اسی طرح پڑھائے جاتے رہے ہیں۔ اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں بورڈ کا استعمال کر کے ان کو کچھ وقت میں بیان کر دیا جائے، ایسا تو نہیں کہ آپ حضرات تھک گئے ہوں، کافی باتیں آپ حضرات نے سن لی۔ کچھ کلمات ہیں، ان کلمات چونکہ تدریب سے متعلق پروگرام ہے اور تدریب ہی کے تحت وہ کلمات آتے ہیں۔ چند موٹے موٹے کلمات ہیں۔ یہ چند کلمات ہیں۔ اس سے پہلے جو تدریب المعلمین کے پروگرام پچھلے مہینے کاندھلا اور جلال آباد میں ہوئے، وہاں بھی بندے نے یہ تمام چیز اسی طریقے سے بورڈ پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بھی یہ بات لکھی جاتی ہے اور بیان کر دی جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق سننے سے ہے اور ہونٹوں کے دیکھنے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق لکھنے سے ہے۔ جب لکھنے کا نمبر آئے گا انشاءاللہ آپ حضرات وہاں دیکھ لیں گے، اور جو کلمات صرف ہونٹوں کے دیکھنے سے جن کا تعلق ہے ان حضرات کو آپ یہاں دیکھ لیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ نمبر 1، بحالت وقف را مشددہ کو پڑھنے کا طریقہ۔ وقف کی حالت میں را مشددہ کو دیر تک کھینچنا درست نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال این المفر، آپ نے دیکھا کہ را کی آواز تھوڑا دیر تک جاری رہی۔ اسی طریقے سے مستمر، اسی طریقے سے مستقر، یہ دیر تک کھینچتے ہوئے آواز دراز ہو گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی تاخیر، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جتنی تاخیر الرحمن ففروا شرری کی راہ پڑھنے میں ہوتی ہے، اتنی ہی تاخیر رائے مشددہ کو وقف کی حالت میں پڑھنے میں لگنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ این المفر، مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں الرحمن علم القرآن، الرحمن میں را مشدد ہے، ہم اس کو کبھی بھی ایسے نہیں پڑھتے الرحمن، کبھی بھی نہیں پڑھتے۔ وقف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی کلمات کو، کسی بھی کلمے کو ہم کھینچتے ہوئے چلے جائیں۔ نستعین ہم نہیں پڑھتے، جتنا غنہ ہے بس نستعین ختم کر دیا۔ را مشدد کی وجہ سے بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ شبہ ہو کہ را مشدد 2 حرف جتنی تاخیر سے پڑھا جاتا ہے، تو 2 حرف جتنی تاخیر کیجئے، 5 حرف جتنی تاخیر نہ کیجئے گا۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ این المفر، این المفر، مستقر، لا یغر، مستمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں را مشدد کی بھی آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی کہ را مشدد بھی ہے اور دیر لگ رہی ہے، صرف 2 حرفوں کی 5 حرفوں کے برابر دیر نہیں لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کلمہ آتا ہے، آج کل جس ماحول میں ہم موجود ہیں اس ماحول کے اعتبار سے وہ کلمہ لکھا گیا ہے۔ ہم جس ماحول میں اس وقت موجود ہیں وہ ماحول ہے سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس بہت سارے قرآ کی تلاوتیں، ان کی کیسٹیں، ان کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور ان کو سننے کے بعد ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نقل لہجے میں تو اتارنا مناسب ہے، لیکن ہر جگہ نقل نہیں اتارنی چاہیے۔ بعض جگہ ایسی نقل اتار دی گئی کہ جو بالکل غلط ہو گیا، اور ہمارے ماحول میں بھی وہ غلطیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ جیسے میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے، اب آپ پوری توجہ میرے ہونٹوں کی طرف رکھیں گے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو پڑھتے ہیں جیسے انبہی کو پڑھنے کا طریقہ ہمارے پورے ماحول میں 3 طریقے سے ہو گیا، 3 طریقے سے ہو گیا۔ حالانکہ ایک ہی طریقہ اس میں جائز ہے، تو 3 طریقے سے ہو گیا۔ ایک تو طریقہ وہ ہے جس کو ہم غلطی سے پڑھ دیتے ہیں، وہ تو غلطی سے ہو گیا۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ جس کو ہم اب جان بوجھ کر پڑھنے لگے، وہ
جان بوجھ کر پڑھنے والا جو طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے تینوں طریقے آپ حضرات کی خدمت میں آپ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با کے آنے پر اخفاء شفوی کا قاعدہ جو ہوتا ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جمال القرآن سے ایک عبارت آپ حضرات کے سامنے پہلے پڑھ دوں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا۔ حضرت تھانوی اپنی کتاب جمال القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اور اسی خفا کا مطلب یہ ہے کہ اس میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غننے کی صفت کو بقدر ایک الف بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری کے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر با کو ادا کیا جائے۔ یہ طریقہ حضرت تھانوی کی مشہور کتاب جو دارالعلوم مظاہر العلوم اور دیگر تجوید جہاں جہاں تجوید کی تعلیم ہوتی ہے وہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ کتاب مقبول کتاب ہے، اس میں یہ عبارت وہاں سے نقل کی گئی۔ تو پڑھنے کے دو طریقے غلط اور ایک طریقہ صحیح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ غلط طریقہ سب سے پہلے دیکھیں ہیں کہ اپنے دونوں ہونٹوں کو انتہائی سختی کے ساتھ ملا دیں گے، انتہائی سختی کے ساتھ، جیسے بھی آپ نے دیکھا میرے ہونٹوں کی کیفیت اگر آپ کو مکمل طور سے دور تک والوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی تو دونوں ہونٹوں کے ملنے کی کیفیت جو ہے وہ سختی کے ساتھ ہو رہی ہے، جیسے بھی یہ طریقہ غلط طریقہ جو میں نے۔ دوسرا غلط طریقہ یہ ہے جو اب ہمارے یہاں چل پڑا ہے اور بڑی بڑی جگہوں سے یہ طریقہ چل پڑا۔ مصر کے تمام قراء اس طریقے کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کے اور نیچے کے دونوں ہونٹوں کو کھلا ہوا رکھنا اور پڑھنا بھی ہونٹ ملے ہوئے نہیں ہیں، میم پڑھ رہے ہیں اور ہونٹ ملے ہوئے ہی نہیں ہیں، اور ہونٹ ملیں گے تو با میں جا کے ملیں گے بھی۔ تو یہ طریقہ چل پڑا۔ یہ طریقہ کہاں سے چل پڑا؟ ہم نے اس مضمون میں اس کو لکھا ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو دونوں غلط طریقے آپ حضرات کے سامنے آ گئے، سختی کے ساتھ ملانا بھی اور بالکل نہ ملانا بھی، دونوں طریقے غلط ہیں قاعدے کے اعتبار سے۔ اب کیا قاعدہ ہوگا اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا، آپ مجھ پر اعتبار کر لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ دو طریقے غلط ہیں۔ دوسری بات، تیسرا طریقہ جو اس میں صحیح پڑھنے کا ہے وہ طریقہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اپنے دونوں ہونٹوں کے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی اتنا ملایا جائے گا بال جتنا موٹا ہوتا ہے اتنا بال برابر ملایا جائے گا، اور اتنا ملانے کے بعد ساتھ ساتھ خیشوم سے غننے کی آواز آئے گی، جیسے اس کا طریقہ آپ میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیں گے، بھی ہونٹ ملے ہوئے ہیں لیکن انتہائی معمولی سے، ہونٹ تشدید جیسے بھی والے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ طریقہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بھی غلط ہے، اور وہ غلطی کہاں سے پیدا ہوئی وہ تھوڑی بعد میں بتائیں گے، اس سے پہلے ایک طریقہ اور بتا دیتے ہیں، پہلے اسی کو پورا کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے نون ساکن تنوین کے بعد جب با آتا ہے، قلب کا اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، نون ساکن تنوین کے بعد با آنے پر، جیسے من بعدی سم بکم۔ یہاں بھی پڑھنے کے تین طریقے ہیں، تین طریقوں میں سے وہی دو طریقے غلط ہیں، دونوں ہونٹوں کو سختی کے ساتھ ملانا جیسے من بعدی، اور دونوں ہونٹوں کو بالکل نہ ملانا جیسے من بعدی، جو طریقہ اب چلا۔ اس کو بھی پڑھنے کا وہی طریقہ ہے، دونوں ہونٹوں کو انتہائی نرمی کے ساتھ ملانا جیسے من بعدی۔ یہ طریقہ کہاں سے چلا وہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ ادا کسی ماہر استاذ اور ماہر قاری سے ضرور سن کر سیکھنا چاہیے۔ اس غلط ادا کے سب سے پہلے قائل اور اس غلط ادا کے پھیلنے کا جو سب سے پہلے جو شخص سبب بنا، مطلب دونوں ہونٹوں کو کھلا رکھنا، اس کو سب سے پہلے مصر کے شیخ علامہ عامر بن عثمان بن سعید نے شروع کیا، جو 1318 ہجری کو مصر میں پیدا ہوئے، 1945 ہجری میں جامعہ ازہر کے تخصص فی قرات کے استاد مقرر ہوئے۔
شیخ عامر ابتدا میں اس قول کے قائل نہیں تھے، نہ ہی اپنے شیوخ اپنے اساتذہ سے اس طرح پڑھا تھا، بلکہ تمام اہل فن کی طرح ہونٹوں کو ملانے کے قائل تھے، لیکن اپنی عمر کے آخر حصے میں نصوص ائمہ کی نصوص اجتہاد کے طریقے سے سمجھتے ہوئے انفراد شفتین کے قائل ہو گئے، اور پھر اپنے اس موقف پر ڈٹ گئے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے لگے۔ ان کے اس موقف کو ان کے شاگردوں نے لیا اور آگے پھیلانے لگے، جس سے یہ طریقہ پھیل گیا۔ پھر بعد میں مصر کے قراء کی جمعیت نے اس ادا پر ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کو بلا کر اس نئے ادا کی، اس نئے طرز کی تردید کی۔ نوٹ، پوری تفصیل کے لیے دیکھیے ہدایت القراء لوجوب اطباق الشفتین عند القلب والاخفاء۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اس کے مؤلف المقری حمد اللہ الصفتی ہیں، جو مصری ہیں۔ انہوں نے وہیں سے ادا چلی اور وہیں سے اس کی تردید بھی ہوئی پروگرام کے ذریعے۔ اسی طریقے سے اور بھی اس میں کافی ساری اداؤں سے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اخفاء حقیقی سے متعلق بھی ایک ادا ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد جب اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس کو کیسا پڑھنا چاہیے۔ تو اس کو پڑھنے کے 3 طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں۔ 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ درست ہے۔ نمبر 1، نون کے مخرج میں زبان کی نوک کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ لگا دینا، جیسے من قبل، من قبل، کأسن دہاقا۔ یہ اخفاء کا طریقہ نہیں ہے۔ قراء کی اصطلاح میں اس طریقے کو اظہار بولتے ہیں۔ تنفقون کأسن دہاقا، اندادا۔ دوسرا طریقہ، زبان کی نوک کو نون کے مخرج میں بالکل بھی نہ لگایا جائے، جیسے تنفقون۔ ہماری زبان کی نوک نون کے مخرج میں لگی ہی نہیں تو نون جو حرف وہاں تھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب نون ہی پیدا نہیں ہوا تو کیا پیدا ہو گیا؟ حرف مد پیدا ہو گیا۔ تیسرا درست طریقہ اس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ نون کے مخرج میں زبان کی نوک کو بال برابر لگایا جائے گا اور ادا کیا جائے گا تنفقون۔ ایک چوتھا طریقہ بھی اب غلط پیدا ہو چکا ہے۔ وہ چوتھا طریقہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر پر حرف آتے ہیں تو اس حرف کو پر کیا جاتا ہے، جیسے میوں قبل۔ آپ نے دیکھا میرے غننے کی آواز بہت پر آپ کو سنائی دی ہوگی، میوں قبل۔ تو اخفاء کبھی بھی پر نہیں ہوتا، باریک ہی ہوتا ہے، مرقق ہی رہتا ہے، تنفقون، تنفقون۔ یہ طریقے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر مناسب سمجھیں بورڈ کا استعمال کر لیں، بشاشت ہے آپ حضرات میں۔ کچھ کلمات ہیں، ان کلمات سے متعلق آپ تمام حضرات کو جان لینا چاہیے کہ ہم ان کو کیسے لکھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں۔ اور ہم حافظ قرآن بھی ہیں، پھر بھی ہمیں وہ تمام کے تمام طریقے معلوم نہیں ہیں۔ یہ 4 کلمات آپ حضرات کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ آپ ان تمام حضرات کو انتہائی غور کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہر کلمے میں صاد کے اوپر سین بنا ہوا ہے۔ یہاں بھی یبسطو میں بھی، بسطہ میں بھی، ام ہم المسیطرون میں بھی مسیطر میں بھی۔
ان تمام کے تمام چاروں کے چاروں کلمات میں ہر صاد کے اوپر چھوٹا سا ایک سین لکھا گیا ہے۔ تو ان چاروں کلمات کے پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کو سین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نہ صاد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان تمام چار کلمات ہیں، اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو جب ہم یہ کلمہ آئے تو خاص طور سے اس کے حاشیے میں لکھوا دیں، نہیں بیٹا یہاں یہ کلمہ اس طرح پڑھا جائے گا۔ یہ چار کلمات ہیں، یہ چار کلمات پارہ نمبر 2 میں ہیں، پارہ نمبر 8 میں ہیں، پارہ نمبر 27 میں ہیں، پارہ نمبر 30 میں ہیں۔ ان پاروں میں یہ چار کلمات آئے ہیں۔ واللہ یقبض ویبسط فی الخلق بسطہ، ان دو کلمات کو صرف سین سے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کی روایت میں صرف سین سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ان دو کلمات کو سین کے ساتھ، یبسط اور بسطہ، ان تین کلمات کو صرف سین سے پڑھا جائے گا۔ ام هم المسیطرون والا جو کلمہ ہے، اس کلمے کو صاد اور سین دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق۔ اسی طریقے سے چوتھا کلمہ ہے بمسیطر، اس کلمے کو صرف صاد سے پڑھنے کی اجازت ہے، صرف صاد سے پڑھنے۔ تو یہ کلمات ہو گئے، دو کلمات اوپر کے ہیں جو صرف سین کے ساتھ پڑھا جائیں گے، یبسط، بس صاد نہیں پڑھا جائے گا۔ ام هم الصاد کے ساتھ مسیطرون، سین کے ساتھ مسیطرون، دونوں طرح پڑھنے کی اجازت، اور بمسیطر صرف صاد کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ، بلکہ بہت سارے بہت بڑے بڑے علماء بھی مسیطر جب جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں اور مسیطر پڑھتے ہیں تو سین کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ ایک مدرسے کے ذمہ دار جو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، میں نے ان کے پیچھے 1 مہینہ لگاتار 4 جمعے کی نماز پڑھی، اور ہر جمعے میں انہوں نے اس کو سین پڑھا، اور ہر جمعے کے بعد چونکہ میرے ساتھی تھے وہ، میں نے ہر جمعے میں ان کو ٹوکا، میں نے کہا یہاں صاد پڑھا جائے گا۔ اگلے ہفتے پھر انہوں نے سین ہی پڑھا، پھر میں نے ٹوک دیا، اس سے اگلے ہفتے پھر انہوں نے سین ہی پڑھا، پھر ٹوک دیا۔ چوتھے ہفتے کہنے لگے، چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے کیونکہ شاید آج پھر سین پڑھا گیا، دیکھتے ہی کہنے لگے کہ شاید آج پھر سین پڑھا گیا مجھ سے۔ تو یہ طریقہ آپ حضرات نے سمجھ لیا، مشکل بھی نہیں ہے، آپ حضرات اپنی نوٹ بک میں بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چند کلمات اور ہیں جی۔ یہ دوسری روایت کی وجہ سے یہ فرق ہے، ان چاروں کے چاروں کلمات میں ایک سین والی قرأت بھی موجود ہے۔ یہ روایت کی وجہ سے ہے۔ روایت کا معنی یہ ہے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیوخ سے ان کلمات کو اسی ترتیب سے نقل کرتے ہیں۔ دوسرے جو ائمہ ہیں، ائمہ قراء سبع، وہ اپنے شیوخ سے ان کلمات کو سین کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ جی ان کی روایت کی وجہ سے ایسا نہیں، وہ وہی ہے۔ یہ کلمات آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہیں۔ چند کلمات اور ہیں، وہ بھی آپ حضرات کی گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ یہ کلمات بھی آپ نے دیکھ لیا، ہدایا، مثوایا، محیایا، عصایا۔ اگر ان کلمات پر ہم وقف کر دیں، ان کلمات پر ہم آیت لگا دیں، تو ان کلمات کو ہمارے علاقے میں یہ نہیں کہتا کہ سب جگہ ایسا پڑھا جاتا ہے، سب ایسا پڑھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ ہمارے علاقے میں بہت ساری جگہوں میں ان کلمات پر وقف کرتے وقت ان کو مجہول پڑھا جاتا ہے، جیسے ہدائے، مثوائے، محیائے، عصائے، ان پر ایسا وقف کر دیں۔
قرآن کریم میں کوئی بھی کلمہ مجہول نہیں ہے، تمام کے تمام کلمات معروف ہیں۔ ایک کلمہ ہے وہ بھی مجہول نہیں ہے، وہ بھی امالہ ہے، مجرحہ والا۔ یہ چار اس طرح کے اور بھی کلمات قرآن میں نکل جائیں گے، یہ تو مثال ان کلمات کی دی گئی ہے۔ عام طور سے مسوایا اور عصایا پر تو وقف ہی ہے، وہاں آیت بھی بنی ہوئی ہے علامت وقف کی، اس لیے ہم اس کو مجہول پڑھ دیتے ہیں۔ عصائے، محیائے، مثوائے، ایائے، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ تو ان کلمات کو ہمیں ہر حال میں معروف ہی پڑھنا چاہیے۔ معروف پڑھنے کا طریقہ ہدائی، ہدائی، مثوائی، محیائی، عصائی، آپ حضرات نے اس کا طریقہ سمجھ لیا ہوگا۔ وہ طریقہ نہیں ہے ہدائے، محیائے، مثوائے۔ اور جو چیز آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے ان کلمات سے متعلق، یہاں بہت سارے معذرت کے ساتھ انتہائی گستاخی کر دوں گا میں اگر کوئی ایسا جملہ نکل جائے زبان سے۔ بہت سارے حضرات وہ بھی ہوں گے جنہوں نے تجوید کی تعلیم کہیں نہ کہیں سے حاصل کی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے تجوید پڑھے ہوئے ایسے طلباء جنہوں نے اردو حفظ یا عربی حفظ مکمل کیا ہے، وہ بھی ان کلمات میں کشمکش کا شکار ہیں کہ ان کلمات کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ وہ اس لیے یہ بات بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ یہ کلمات اسی طریقے سے ہم نے کہیں بیان کیے تھے، اور بیان کرنے کے بعد پھر ہوتے ہوتے بھئی یہ کون ہے، کہاں سے ہے، ہوتے ہوتے ہمارے پاس فون آیا اور کہا کہ جی آپ یہ کلمات جو اس طرح بیان کر رہے ہیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھئی یہ کلمات ایسے ہی پڑھا جائیں گے، اب اساتذہ سے ایسا ہی سنا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے، کہیں مجہول نہیں ہے۔ تو ان صاحب کا جواب تھا کہ جناب ہم نے بھی 2 سال تجوید میں لگا رکھے ہیں، ہمیں ان کا معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا اس میں میری غلطی نہیں ہے بھائی، اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ حضرات کی سمجھ میں یہ 4 کلمات بھی آ گئے ہوں گے کہ یہ 4 کلمات ان کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں۔ قال ہی عصائی، اور اسی طرح مثوائی، محیائی، ایائی، یہ کلمات۔ وقت بھی بہت لے لیا میں نے آپ حضرات کا، معذرت بھی چاہوں گا میں آپ تمام حضرات کے درمیان میں۔ ایک کلمہ اور لکھ دیتا ہوں، اور اس کلمے کی صحیح ادا بھی ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے۔ یہ ایک کلمہ آپ لوگوں نے دیکھا، یہ ہے لا تأمنا، لا تأمنا۔ ہم بہت سارے لوگ اس کو بتا بھی دیتے ہیں، سمجھا بھی دیتے ہیں، پڑھا بھی دیتے ہیں۔ ہم بھی اپنے بچوں کو خاص طور سے یہ کلمہ سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے بعد 10 مرتبہ پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد جب یہ کلمہ جب اس جگہ سبق سناتے ہیں تو پھر غلط پڑھ دیتے ہیں۔ میں خود بچوں کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، 10 مرتبہ پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کلمہ کیسے پڑھا جائے گا، تو 10 مرتبہ پوچھنے کے بعد، ان سے سننے کے بعد جب اس جگہ اس رکوع کو جب سناتے ہیں تو غلطی ادا سننے میں آتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں جو جائز ہیں، تیسرا طریقہ جائز نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کا جو غلط طریقہ ہے وہ ہے خالص اشمام۔ خالص اشمام کہتے ہیں، جیسے آپ میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیں گے، اس کا تعلق ہونٹوں سے ہے۔ اگر ہونٹ نہیں دیکھے گئے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کلمہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کلمے کو پڑھنے کا طریقہ ہے، غلط پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے کہ دونوں نون کے اندر غنہ کیا جائے گا اور پھر کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے لا تأمنا، آپ نے میرے ہونٹ دیکھے، آپ بھی اسی طرح پڑھتے ہوں گے، ہونٹوں سے اشارہ کیے بغیر ہونٹ سیدھے اور پڑھتے ہیں لا تأمنا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کو درست پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک اشمام کے ساتھ اور ایک روم کے ساتھ۔ اشمام کے ساتھ پڑھنے کا اس کلمے کو جو طریقہ ہے، اب آپ میرے ہونٹوں کی جانب اپنی مکمل توجہ رکھیں اور دیکھیں۔ اس کو اشمام کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم میم پڑھنے کے بعد نون کے مخرج میں ہماری زبان لگی تو نون کا غنہ ایک الف کے بقدر ہماری خیشوم سے اس کی آواز آئے گی،
تو ایک الف کی مقدار جب تک ہم غنہ ادا کر رہے ہیں، جب تک ہمارے ہونٹوں سے اشمام ہو رہا ہے، ضمے کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، جیسے لا تأمنا، لا تأمنا، جیسے ہی ہم نے میم پڑھا، میم کے بعد ہم نون میں ہماری زبان کی نوک لگی، فوراً ہی ہونٹ گول ہو گئے اور اشمام ادا ہوگا اور پڑھا جائے گا لا تأمنا۔ ایک طریقہ اس کو پڑھنے کا اور بھی ہے جو روم کے ساتھ ہے، آسان طریقہ اشمام کے ساتھ ہے، اشمام کا طریقہ آپ کو بیان کر دیا گیا۔ دوسرا روم کے ساتھ ہے، وہ انتہائی مشکل ہے، اس کے لیے تو قرہ کو بھی ماہر قرہ سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، کلمے کی اصل لا تأمنون ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ جی، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کلمہ الاسم آتا ہے، الاسم بہت سے کہتے ہیں میم مم وکیلا، یہ کہتے ہیں میم نون میم ہوا، صحیح ترتیب اکثر مدارس میں کئی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اشکال نہیں نہیں اس میں ہے، اس کے مطلب میں سوالات کا ہے اس میں وقت، میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی جی، بئس الاسم، جی وقت تو کافی ہو گیا۔ ایک ان صاحب کا یہ جو آیت صاحب ان کا سوال آیا ہے، ایک ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ ایک بئس الاسم الفسوق کو معلوم کیا ہے، یہ بیان کر دیتے ہیں۔ جی، یہ آپ حضرات کو اگر نظر آ رہا ہوگا بئس الاسم، اس میں ہمیں دو چیز یاد رکھنی ہے۔ حمزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حمزہ ہوتا ہے وصلی جو درمیان میں گر جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ایک حمزہ ہوتا ہے اصلی جو درمیان میں بھی حذف نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے۔ یہاں کیا ہوا، دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک کلمہ جمع ہو گیا اسمن، ایک کلمہ جمع ہوا یہاں اسمن، اور اس اسمن سے پہلے، اس کلمے سے پہلے الف لام لایا گیا، الف لام لایا گیا اس کلمے میں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے اسمن لکھا تھا اور الف اور لام اس کے ساتھ بعد میں جوڑا۔ اب یہاں قاعدہ یہ پیدا ہوا، حمزہ وصلی کا قاعدہ یہاں پیدا ہو گیا۔ یہ جو لام ہے یہ مکسور ہے، اور اس لام سے پہلے والا جو حمزہ ہے وہ بھی وصلی ہے، اسے بھی درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہونا، اور اس لام کے بعد آنے والا جو اسمن کا حمزہ ہے وہ بھی وصلی ہے، اس کو بھی درمیان میں آنے کی وجہ سے حذف ہونا۔ لام سے لام کے ماقبل، لام کے ما بعد، دونوں طرف کا جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ درمیان میں آنے کی وجہ سے جب ہم اس کو بئس سے جوڑیں گے تو یہ والا جو شروع والا جو حمزہ ہے یہ بھی حذف ہو جائے گا، اور درمیان میں آنے کی وجہ سے اسمن کا جو حمزہ ہے وہ بھی حذف ہو جائے گا۔ اب اس کلمے کو پڑھنے کی جو شکل ہوگی وہ یہ ہو جائے گی، یہ شکل ہو جائے گی اس کلمے کو پڑھنے کی، بئس الاسم، بئس الاسم،
یہ والا حمزہ بھی وصلی، یہ والا حمزہ بھی وصلی، ان کو ہر حال میں درمیان میں آنے کی وجہ سے ساقط ہونا ہے، حذف ہی ہونا ہے، گرنا ہی گرنا ہے۔ اور کچھ مولانا؟ یہ بات مکمل ہو گئی، جزاک اللہ۔ ابھی تشریف لائے تھے صاحب، میں نام سے واقف نہیں ہوں، اور انہوں نے ایک کلمے سے متعلق سوال کیا، اور وہ سوال ہے ایک کلمے کے ہجے سے متعلق کہ اس کلمے کے ہجے کس طرح ادا کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات ایک اصول اور ایک قاعدہ ذہن نشین کر لیں۔ وہ اصول و قاعدہ یہ ہے کہ ہجے کرنے کے جو طریقے ہیں، ہجے کرنے کے جو طریقے ہمارے علاقے میں چلتے ہیں، یہ ہجے کرنے کے طریقے صرف ہندوستان میں ہی نہیں چلتے، دنیا کے تمام ممالک میں چلتے ہیں، اور ہر ملک میں ہجے نکالنے کا طریقہ الگ ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہجے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ منزل من اللہ نہیں ہے، وہ طریقہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک ہی کلمے کے ہجے ایک انداز سے کر رہا ہے، دوسرا آدمی اسی کلمے کے ہجے دوسرے انداز سے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا سوال تھا من بعدی سے متعلق کہ ہجے کیسے ہوں گے۔ ایک آدمی ہجے کر رہا ہے میم نون زیر من با عین زبر با من با، ایک دوسرا آدمی اس کے ہجے نکال رہا ہے میم زیر میم با عین زبر با میم با۔ تو دو طریقے ہو گئے ہجے نکالنے کے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ ہجے نکالنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہجے نکالنے کا جب ہم مقصد سمجھ جائیں گے پھر ہمیں یہ بات اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہ کیسے ہجے نکالنے چاہیے۔ ہجے نکالنے کا مقصد ہے ایک بچہ جو بالکل چھوٹی عمر میں ہمارے پاس آیا، اس کو ہم نے مفرد حرف پڑھا دیے، مرکب حرف پڑھا دیے، حرف کی چھوٹی مکمل آدھی سب طرح کی شکلیں اس کے ذہن میں بٹھا دی۔ اب اس کو پڑھائیں گے، حرکات ہم نے اس کو بیان کر دی، اب اس کو ہم ہجے بیان کرتے ہیں۔ مرکب حرفوں کو جوڑنے کا طریقہ اس کو سکھایا جاتا ہے، اور جس سے اس کی زبان رواں ہو جاتی ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اصل مقصد ہے مرکب حرفوں کو جوڑنے کا طریقہ، اور مرکب حرفوں کو جوڑنے کا طریقہ کسی بھی طرح اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت ساری کتابیں بہت معتبر لوگوں نے ہجے نکالنے کے لیے لکھی۔ ہمارے پڑوسی ملک میں قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری ہوئے، انہوں نے اپنا نورانی قاعدہ بھی ترتیب دیا اپنے وہاں علاقے کے لیے، پھر اس کو پڑھانے کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا، قواعد حجائی القرآن کے نام سے۔ آپ تمام حضرات نے واٹس ایپ پر بھی PDF کی شکل میں دیکھا ہوگا۔ اس میں ہجے نکالنے کا طریقہ کچھ اور لکھا۔ پھر پڑوسی ملک کے دوسری اہم شخصیت ہے جو ابھی پچھلے دنوں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے کتاب لکھی تدریب المعلمین، جس عنوان سے ہم سب جمع ہیں۔ ان کی کتاب کا نام بھی تدریب المعلمین۔ اس میں انہوں نے ہجے نکالنے کا جو طریقہ لکھا وہ بالکل الگ لکھا ہے۔ دونوں ایک ہی ملک میں رہنے والی شخصیات، دونوں اپنے وقت کی معتبر شخصیات، دونوں کے ہجے نکالنے کا طریقہ الگ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ملک میں۔ ہمارے ملک میں ارشادی قاعدہ ہم نے بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہوگا، ارشادی قاعدہ بہت مشہور ہوا، اور ارشادی قاعدہ پڑھانے کا طریقہ لکھا افادات ارشادیہ کے نام سے۔ اس میں ہجے نکالنے کا طریقہ الگ، اور اسی طریقے سے ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا جب نورانی قاعدہ کا ذکر آیا ہردوئی والے کا، کہ ہردوئی والا قاعدہ وہاں لکھا وہ کتاب اس کا بھی موجود ہے کہ نورانی قاعدہ مع طریقہ تعلیم اس کا نام ہے۔ اس میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس میں ہجے کا طریقہ الگ لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہجے نکالا ہے میم نون زیر من با عین زبر با میم با، ایک آدمی ہجے نکالا ہے میم زیر میم با عین زبر با میم با۔ اس میں غور کرنے کے بعد سب سے اہم چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میم نون زیر من صحیح ہجے ہونے چاہیے، میم نون زیر من، اس لیے کہ اگر ہم میم زیر میم کہیں گے
تو میم کے بعد نون ہے، اس نون کی آواز میم سے اس وقت بدلے گی جب با آئے گا، اور ابھی با آیا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ ذرا باریک سی بات غور کریں کہ میم کے بعد نون ہے، من، اس نون کی آواز میم سے اس وقت تبدیل ہوگی جس کو قلب کہتے ہیں، اقلاب کہتے ہیں، جب با آئے گا۔ ابھی تو ہم نے با کا خیال بھی نہیں کیا اور ہم نے ہجے کر دیا میم میم زیر میم، با تو نہیں آیا، ابھی اس کا ذکر بھی نہیں آیا۔ جب با آ جائے گا تب اس کی آواز نون کی میم سے بدلے گی، اور جب تک با نہیں آئے گا تو نون کی آواز نون ہی کی رہے گی۔ اور یہی طریقہ ارشادی قاعدے کا جو طریقہ لکھا ہے افادات ارشادیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے، افادات ارشادیہ لکھنے کے جو جنہوں نے لکھا ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ تھے، قاری عبداللہ ارشاد صاحب۔ انہوں نے لکھا میم نون زیر من با عین زبر با، اب ہو جائے گا میم با۔ تو سمجھ میں آئی یہ، اس میں جو میں نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ ہجے کرنے کا طریقہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ یہ سوال آیا ہے دو لفظ سے متعلق کہ ضالن اور اتحاجونی کے ہجے کیسے کیے جائیں گے۔ اگر وہ پہلی والی بات آپ کے ذہن میں ہے کہ ہجے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ منزل من اللہ نہیں ہے، اگر وہ ذہن میں ہے تو پھر کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کون سے کلمے کے ہجے کیسے نکالے جائیں گے۔ یہ ہے لفظ غالن۔ اسی طرح موصوف کا دوسرا لفظ ہے اتحاجونی۔ یہ دو لفظ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے ہجے نکالنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے کئی کتابوں کے حوالے دیے، قواعد ہجاء القرآن کا حوالہ دیا، تدریب المعلمین کا حوالہ دیا، افادات ارشادیہ کا حوالہ دیا، اور نورانی قاعدہ مع طریقہ تعلیم اس کا حوالہ دیا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ان کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کس کلمے کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے ہجے کیسے نکالنے، ہمارے علاقے میں اس کلمے کے ہجے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے غاد الف لام مد زبر غاد، یہ ہمارے یہاں ہے، اور لام دو زبر لن غالن، یہ ہمارے علاقے میں اس کو ہجے نکالنے کا۔ دوسرا کلمہ ہے حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو ہا الف جیم مد زبر حاج، اور جیم واو پیش جو، جیم واو نون پیش جو، یہ ہمارے یہاں اس کے ہجے نکالنے کا طریقہ چل رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس علاقے میں ہجے نکالنے کا جو بھی طریقہ چل رہا ہے اس کا مقصد ہے مرکب حرفوں کو جوڑنا اور جوڑنے کا طریقہ بچے کو آ جانا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو طریقہ جہاں استعمال ہو رہا ہے وہی طریقہ مناسب ہے۔ کسی طریقے کو غلط کہنا، کسی طریقے کو صحیح کہنا یہ مناسب سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ کتابوں میں دونوں ہی طریقے لکھے ہوئے ہیں، 4 طریقے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہجے کرنے کی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بڑا عجیب لکھا ہوا ہے، غاد الف لام مد زبر غال۔ ایک جگہ ہجے کرنے کا طریقہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے غاد زبر غا الف لام غال، معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا کیسے انکار کریں گے؟ یقینی بات ہے کہ جس علاقے کے اعتبار سے وہ کتاب لکھی گئی ہے اس علاقے میں وہی ہجے کا طریقہ رائج ہوگا، اور اگر ہم انہیں اپنا طریقہ جا کر دیں گے تو وہ کیا کہیں گے، نہیں یہاں یہ چلنے والا نہیں ہے، جو ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ چلے گا۔